الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے اگر آپ ایک لفظ میں یہ سوال کریں کہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں یہ جواب دوں گا کہ جہالت۔ مسلمان نہ صرف یہ کہ علم میں، دنیوی علم میں دنیا کی قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ دینی علم میں بھی ان کا حال یہ ہے کہ ان کے عام لوگ نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے، نہیں جانتے کہ ان کی کتاب کیا ہے، نہیں جانتے کہ ان کی تعلیمات کے پیچھے کیا آرگومنٹ اور کیا استدلال ہے۔ وہ روایتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے لیے ایک ثقافتی شناخت کا، ایک کلچرل آئیڈنٹی کا مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ ان کے ہاں نہ کوئی مذہبی فہم ہے، نہ مذہبی فکر ہے، نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس دین کے وہ حامل ہیں، جس کے وہ ماننے والے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے باہر کے ملکوں کے ساتھ معاملات میں، عالمی سطح پر معاملات میں، بلکہ خود اندرون ملک بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ آگے جانے کے مواقع تھے وہ بھی ان سے چھیننا شروع کر دیے۔ تو میں اس کو چونکہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ سمجھتا ہوں، اس لیے جب یہ ادارہ وجود میں آیا تو اس کے بعد سے میں لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں، خاص طور پر المورد یو ایس کے لوگوں کو، کہ یہ نئی نسلوں کے لیے مذہبی تعلیم کا بندوبست کریں۔ مذہبی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو عالم بنایا جائے، وہ تو اسپیشلائزیشن ہے، بہت تھوڑے لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ کوئی ایک دن کا کام بھی نہیں ہوتا، اس میں 30-40 سال لگ جاتے ہیں کہ آدمی دین کا ایک اچھا اسکالر بن سکے۔ عام آدمی کو جو دینی تعلیم چاہیے وہ بڑا تھوڑا سا کنٹینٹ ہے، لیکن اس کو آج کے زمانے میں سمجھنا، اس کو جاننا، اس کے آرگومنٹ کو جاننا، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے لیے وائی یا کیوں کا جواب سمجھنا، یہ اس زمانے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ ضرورت بچوں کی بھی ہے، یہ درمیانی عمر کے لوگوں کی بھی ہے، یہ اس نسل کی بھی ہے کہ جو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آئی ہے۔ اور یہ صرف یو ایس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کی ضرورت بن چکی ہے۔ آپ اگر برا نہ محسوس کریں تو میں یہ کہوں کہ خود جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، خاص طور پر میرا تعلق ہے، وہاں بھی یہ ضرورت بن چکی ہے۔ یعنی مذہبی تعلیم کو کس طرح سے بچوں تک پہنچایا جائے کہ وہ اپنے دین کو آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر سمجھ سکیں، آج کے زمانے میں کمیونیکیٹ کر سکیں، اس کا ابلاغ کر سکیں، اور یہ جان سکیں کہ جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں یا جو کچھ وہ کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا آرگومنٹ ہے، وہ کیوں کرتے ہیں، وہ دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کا علم متعصبانہ نہ ہو، میری مراد اس سے یہ ہے کہ یہ فرقہ ہے اور وہ گروہ ہے اور وہ مسلک ہے اور وہ مذہب ہے، بلکہ وہ دین کو جس طرح کہ وہ فی الواقع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ویسے سمجھنا چاہیں، ویسے سمجھا سکیں، تمام فرقوں سے بالا تر ہو کر، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر، اور صحیح علم کے طور پر نہ صرف یہ کہ خود جانیں بلکہ دوسروں کو بھی اس میں ایجوکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ تو میں اس کو ایک بڑا بنیادی کام سمجھتا ہوں، اور میں نے ان لوگوں سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کم و بیش کر لیا، عمر کے آخری حصے میں ہے، لیکن انہوں نے اگر 2-3 سال سے یہاں پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے تو باقی کاموں کے ساتھ ان کا فوکس جس چیز پہ ہونا چاہیے وہ یہی تعلیم، یہی ایجوکیشن ہے۔ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا، موجودہ نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا، ہر سطح پر ایجوکیٹ کرنا، تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کا دین کیا ہے۔ میں اس کو سب سے بڑی ضرورت سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ وار اگینسٹ اگنورنس ہے، جہالت کے خلاف جنگ ہے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جو ہم کو آخری درجے میں لڑنی ہے۔ یہ استدلال کے، آرگومنٹ کے ہتھیاروں سے لڑی جائے گی۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے امراض کا علاج بندوق کو سمجھتے ہیں۔ اس کا علاج بندوق نہیں ہے، اس کا علاج اصل میں وہ آرگومنٹ ہے جس پر ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی اخلاقیات یہ سب کھڑی ہیں۔ اگر وہ آرگومنٹ کے اس ہتھیار کے ساتھ میدان میں اتریں گے
تو وہ دنیا کے اندر امن کے پیامبر ہوں گے، اور شاید دنیا کو سب سے بڑی ضرورت ہے جو پوری کریں گے، اور بندوق کے ساتھ اتریں گے تو اپنا بھی گلا کاٹیں گے اور دوسروں کے لیے بھی زحمت بن جائیں گے۔ تو میرے نزدیک تعلیم کے بارے میں یہ جو فوکس ہے، میں اسی کو اصل کام سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ پروجیکٹ جس پر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، یعنی ہمارے انسٹیٹیوٹ کا وہ حصہ جو تحقیقی کام کرتا ہے، اس میں بہت سے پروجیکٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑا پروجیکٹ حدیث کا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو دوسروں کو سمجھانا، یہ اس تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ سننا ہے، لوگوں کو اس کا شعور ہونا چاہیے جس کے اوپر لوگ اپنی عام زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی ایک متفق علیہ چیز ہے، اس میں کوئی بڑا خلفشار یا کوئی بڑا انتشار نہیں ہوتا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تاریخی ریکارڈ وجود میں آیا ہے، جس کو ہم حدیث یا آثار کہتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس سارے ریکارڈ کو دوبارہ دیکھا جائے، اس کو ریویو کیا جائے، اس کو ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ ہماری بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی کیا تھی، وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں وقت گزارا، ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، وہ دین پر کیسے عمل کرتے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات تھے۔ تو ایک پوری تاریخی تصویر اسی سے بنتی ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی دولت ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت خرابیوں کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے۔ تو اس پروجیکٹ میں یہی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اس وقت 70,000 کے قریب روایات ہے، جس پورے ذخیرے کو دوبارہ دیکھنا، اس کو نئی کلیسیفیکیشن میں ڈھالنا، اس میں جو چیزیں قابل فہم ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو ایسی پریزنٹیشن ایسے طریقے سے پیش کرنا کہ جس میں وہ پوری بات قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں پر واضح ہو سکے۔ بکھری ہوئی چیزیں ہیں، ان کو ایک نظم کے اندر لا کر ان کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کچھ چیزیں اس میں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ جو کسی نے گھڑ کے شامل کر دی ہیں یا خراب کر کے شامل کر دی ہیں، تو ان کو علمی دلائل کے ساتھ واضح کرنا کہ یہ کیسے شامل ہو گئی ہیں۔ تو اصل میں یہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر اس انسٹیٹیوٹ میں ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم جن چیزوں کو بھی دنیا میں مانتے ہیں ان کی 3 ہی بنیادیں ہیں۔ اگر ہم اپنے علم کا جائزہ لیں، انسان کے علم کی معلوم تاریخ 4-5 ہزار سال کی ہے، اس پوری تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جس کو علم بالحواس کہا جاتا ہے، یعنی ہماری سینسز کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے وجود سے متعلق ہوتی ہیں، ہم ان کو بہت عام سطح پر بھی مانتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر جب آلات کے ذریعے سے ہم اپنے حواس کی قوت کو بڑھا لیتے ہیں اور اس سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو علم بالحواس یا جو سینسز ہمارے پاس ہیں، ہم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم چیزوں کو چھو کر ان کا کچھ ادراک پیدا کر لیتے ہیں، ان سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کو ایک لفظ میں آپ مشاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ چیزوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہمارے علم میں آتی ہیں، اس سے ہمارے علم کی پدہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، لیکن انسان کے پاس یہ صلاحیت بہت غیر معمولی ہے۔ چنانچہ وہ مشاہدہ کرنے کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی چیزوں کو پھر وہ تجربے سے گزارتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تجربات جنگلوں میں بھی شروع ہو گئے تھے، اور اصل میں مشاہدے اور تجربے کا یہی عمل ہے جس نے دیکارت کے بعد جدید سائنس کو جنم دیا ہے۔ یعنی جب پہلی مرتبہ بعض بڑے فلسفیوں میں، جس میں دیکارت غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں،
یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کے ماورا کیا ہے، اس سے قطع نظر ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے اندر کا جب رابطہ باہر سے واقع ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر وہ علم وجود میں آیا جس کو آپ سائنس سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور اس علم کے غلبے کا دور ہے۔ ایک شخص نے ایک زمانے میں، ایک بڑے عالم نے اس کی تعبیر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا زمانہ ہے، یعنی اس میں اب جو چیز آپ کے مشاہدے میں آئے گی، جو تجربے سے گزرے گی، جس کو آپ لیبارٹری میں، معمل میں تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، وہ مانی جائے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ذریعہ علم کو استعمال کر کے موجودہ زمانے میں انسان نے بہت سی نئی حقیقتیں دریافت کی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اس سے پہلے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں یا تو آئی نہیں تھیں یا ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی تھی، ان چیزوں کو بھی موجودہ زمانے میں علم کا کانٹینٹ بن جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس طرح آج کی ہماری غیر معمولی معلومات ہے، ایک پرانے درخت کی جڑ سے لے کر موجودہ زمانے کی طب تک، اور پہیے کی ایجاد سے لے کر خلائی جہازوں تک جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اس علم کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ تو علم کا ایک ذریعہ، چیزوں کو جاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بالکل برخلاف یہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ جو چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، ہم ان سے بعض چیزوں کو انفر کرتے ہیں، جس کو عربی زبان میں استنباط کہا جاتا ہے، یعنی انفرنس کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ ہمارے مشاہدے میں آگ نہیں آئی ہوتی، لیکن دیوار کے پار سے ہم دھواں دیکھ کر انفر کر لیتے ہیں کہ وہاں آگ ہوگی۔ تو یہ ہوگی یا ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، یہ انفرنس کا علم ہے، اس کو عقلی علم کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو چیزیں تجربے میں آتی ہیں، جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اس سے ہم نامعلوم کی طرف جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو تجربے میں نہیں آ رہی ہوتی، جو مشاہدے میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ گویا ان نون سے ان نون کا سفر ہے، یعنی معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی ہے، یعنی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد انفر کرتے ہیں۔ بڑی سادہ مثال ہے جہاں سے جدید سائنس کی ابتدا ہوئی ہے کہ ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا گیا، تو جو چیز تجربے میں آئی یا جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا وہ اصل میں ایک سیب کا گرنا ہے، یا اسی طرح کے جو دوسرے مشاہدات تھے، ان تمام مشاہدات کو آج بھی ہم کسی سامنے رکھ سکتے ہیں، اس میں نظر جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ سیب کا گرنا ہی ہے، اور جس چیز کا ہم تجربہ کر کے دکھاتے ہیں لیبارٹری میں جا کر، وہ بھی کچھ عناصر ہیں کہ جن میں ہم کسی کیمیکل ایکشن کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ کوئی ایسی شعاعیں ہیں، کچھ ایسی ریز ہیں، کچھ ایسی لہریں ہیں جو ہمارے مشاہدے اور تجربے میں نہیں آتی، گرفت میں بھی نہیں آتی، تو ہم اس سے لا آف گریویٹیشن کا استنباط کرتے ہیں۔ یہی کیا تھا نیوٹن نے۔ یہ استنباطی علم ہے، یعنی اس میں آپ جو کچھ تجربے سے گزار رہے ہوتے ہیں یا جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آثار ہے، اس کی بنیاد پر آپ انفر کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک طاقت ہے جس کو آپ کش ثقل کہتے ہیں یا گریوٹی کہتے ہیں، یہ ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نہ صرف یہ کہ سیب زمین پر گرتا ہے بلکہ ساری کائنات اسی پر کھڑی ہے، یہ سیارے، ستارے، یہ کہکشانیں، یہ گلیکسیز اسی پر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ علم کا دوسرا ذریعہ ہے، یعنی ہم چیزوں کو انفر کرتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی اس ایکسپلینیشن کو علمی طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اسی کی ایک بہت بڑی مثال نظریہ ارتقاء ہے، تھیوری آف ایولیوشن ہے۔ اس میں جو چیزیں مشاہدے یا تجربے میں آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بے شمار جاندار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اب تو ہمیں جدید علم یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں معدوم ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں پائی جاتی، لیکن تاریخی طور پر وہ موجود تھیں، آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کی مشابہت ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی نظم ہے جو اوپر کو چڑھتا چلا جا رہا ہے۔
تو جو چیز ڈارون نے دریافت کی، اگر آپ اوریجن آف دا اسپیشیز کا مطالعہ کریں، اس کی جو بڑی اہم کتاب ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کس چیز کا کر رہا ہے، مشاہدہ اس چیز کا کر رہا ہے، مشابہت ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر بعض اسپیشیز میں ماحول کے لحاظ سے ہم نے کچھ تبدیلیاں دیکھی، یعنی سلائٹ قسم کی، بہت ہی معمولی قسم کی تبدیلیاں، ماحول کے لحاظ سے کسی پتنگے کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے، سانپوں کے اندر، دوسرے جانداروں کے اندر، تو بعض چیزیں دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ مطالعہ کرنا شروع کیا کہ جب انسانوں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، یا جانوروں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، یا پودوں کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ تبدیلیاں سکسیسو جنریشنز کے لیے جو آگے آ رہی ہوتی ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول، یہ ہم نے اس سے اندر سے استنباط کیا۔ اب اس کے بعد کچھ فاسلز ملنے شروع ہو گئے، جن سے یہ اندازہ ہوا کہ بعض مخلوقات غالباً کچھ مراحل سے گزری ہیں، جیسے انسانوں کے بھی 3 دور دریافت ہو گئے فاسلز کے نتیجے میں۔ تو اب یہ جو کچھ دریافت ہوا ہے وہ اتنا کچھ ہی ہے، تجربہ اسی کا کیا گیا ہے، مشاہدہ اتنا ہی ہے۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر ایک نظریہ انفر کیا گیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کو یا تھیوری آف ایولیوشن کو اسی لیے فیکٹ نہیں کہا جاتا، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے، اس میں جو چیزیں تجربے اور مشاہدے میں آئی ہیں ان سے ایک چیز انفر کی گئی ہے۔ تو یہ علم کا دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہمارا انفرنس ٹھیک ہو یا غلط ہو، لیکن بہرحال ہم اپنے علم کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کوئی شخص بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیوٹران پروٹون کی حرکت کو دیکھ سکے، اس کو بھی ہم انفر کر کے اس سے بعض نتیجے نکالتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جس ذرے کو دریافت کیا جا رہا تھا، جس کا ابتدائی نام تو گاڈ ڈیم پارٹیکل تھا، وہ بعد میں گاڈ پارٹیکل اس کو کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بھی بہت بڑا حصہ استنباط کا ہے، انفرنس کا ہے۔ وہ انفرنس ہم ایک تجربے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے سے ہمارا علم آگے بڑھتا ہے، اسی سے نظریات پیدا ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں انسان پھر ان کو یا تو سمجھ لیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے حق میں شواہد دریافت ہو جاتے ہیں، یا غلطی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن علم کے ایک بڑے ذریعے کی حیثیت حاصل ہے۔ تیسری چیز ہمارا تاریخی علم ہے، یعنی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ ہمیں رپورٹنگ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہلے تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، اب البتہ اس کے لیے کچھ آرکیالوجیکل ایویڈنس بھی مل جاتا ہے، تو ہم رپورٹنگ کو، جو روایت کی جا رہی ہے، یہ رپورٹنگ وہی روایت ہے جو آپ کے ہاں لفظ بولا جاتا ہے، اور جو ہمیں ارضیاتی تحقیقات سے مزید چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں اور پھر انفر کرتے ہیں، یہاں پھر انفرنس آتا ہے اور اس سے ہم اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر طریقے سے، ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت کوئی لیکچر نہیں دینا، ایک سوال کا جواب دینا ہے، تو یہ مختصر طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو مذہب جن عقائد پر کھڑا ہے اس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم۔ اس کی بنیاد انفرنس پر ہے، یعنی یہ کائنات اس کی گواہی ہے، میرا وجود اس کی گواہی ہے۔ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کائنات کو دیکھتا ہوں، مخلوقات کو دیکھتا ہوں، تو میں اس کے اندر ایک غیر معمولی نوعیت کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن پاتا ہوں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، مادے کا ڈھیر نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس سے انفر کرتا ہوں۔ یہ میرا جو انفرنس ہے یہ پیغمبروں کے ذریعے سے ایک حقیقت بن کر مجھ کو معلوم ہوا ہے، اور اس انفرنس کو پچھلے 2000 سال کی تاریخ میں، جو ہماری معلوم تاریخ ہے، پری ہسٹورک دور کو نکال دیں تو اس معلوم تاریخ میں آج کے دن تک علم کی بنیاد پر کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ یہ ایک ہی توجیہ ہے جو کائنات کی اب تک پیش کی گئی، کوئی دوسری توجیہ، کوئی دوسری ایکسپلینیشن سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں علم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، جس نے ایک بڑا زمانہ فلسفے کو، سائنس کو، ان چیزوں کو پڑھنے میں گزارا ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہو، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے۔ اصل میں خدا کے تصور کا فرق ہے۔ فلسفی اور سائنسدان کائنات کو خدا مانتے ہیں، پیغمبر کائنات کا خدا مانتے ہیں، کوئی فرق اس کے سوا نہیں۔ اس لیے کہ کائنات اپنے وجود سے اپنی ایکسپلینیشن چاہتی ہے، وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خود کائنات کے اندر سے مل جائے، اور پھر کائنات کے بارے میں وہ ساری صفات اور ایٹریبیوٹس مان لی جائیں جو ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا آپ کہ وہ آپ سے آپ ہے، کہتے ہیں کائنات آپ سے آپ ہے، وہ ازل سے ہے، خدا ازل سے ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ رہے گا، وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ رہے گی، صرف صورتیں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خدا ایک علیم اور حکیم ہستی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود علم و حکمت کا نظام اپنے اندر قائم کیے ہوئے ہے، تو اصل میں آدمی کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ انسان کی حیثیت سے اپنی اس دنیا کی توجیہ اور ایکسپلینیشن تلاش کرے۔ اس کی ایک توجیہ فلسفیوں نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات آپ ہی خدا ہے۔ اس پر اعتراضات کیا پیدا ہوتے ہیں، یہ کتنی ناقص توجیہ ہے، یہ میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ اور دوسری وہ ہے کہ جو پیغمبروں نے کہا ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ اس میں جو میتھڈ اختیار کیا گیا ہے آرگومنٹ کا، وہ میتھڈ ہے جس کو میں نے بتایا، جس میں آپ جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اس سے استنباط کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ خدا کے ثبوت پر گفتگو کریں تو وہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہ عقلی انفرنس کی بنیاد پر ہوگا، اور وہ انفرنس اتنا غیر معمولی ہے، اتنا قطعی ہے، اتنا صاف ہے، اور اتنا کسی چیلنج کے بغیر کھڑا ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2500 سال کی علمی تاریخ میں کوئی دوسری توجہ پیش ہی نہیں کی جا سکی۔ تو بہت مختصر طریقے پر میں نے اس میتھڈ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ قرآن مجید اس کے لیے کن کن پہلوؤں سے آرگو کرتا ہے، وہ پھر ایک بڑے تفصیلی لیکچر کا موضوع ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میں نے اپنے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کچھ 4 گھنٹے کی ایک سیریز کی تھی جس میں میں نے اس سے متعلق ایتھیزم کے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، تو اس کو آپ سن لیجئے۔ لیکن بنیادی بات جو آرگومنٹ ہے وہ میں نے اس وقت پیش کر دیا کہ یہ در حقیقت میرے اور کائنات کے وجود سے کیا جانے والا عقلی انفرنس ہے، اور اس عقلی انفرنس کو پیغمبروں کی تائید حاصل ہو گئی ہے، اور پیغمبروں کی تائید کو ہم نے کیوں مانا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک اور آرگومنٹ کی دنیا ہے جس کے بعد کوئی شبے کی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی، لیکن اس کے پیش کرنے کا یہ موقع نہیں۔ بہت کم لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے، اور ایسے لوگ بالکل معدود چند ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے بچپن میں بانگ درا پڑھی، اور اس میں اقبال کی جو مشہور نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، تو اس میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ تو یہ اس شعر کے پس منظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلسفے کی جو ایک پوری داستان ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں خرد مختلف پہلوؤں سے ہمیں خدا کے تصور کے بارے میں سوالات بھی پیدا کرتی رہی، تشکیک کا شکار بھی نظر آئی۔ تو اس پس منظر کی موجودگی میں آپ یہ کیسے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے انکار کرنے والے بہت کم رہے ہیں؟ کیونکہ اقبال کی اس مصرعے سے تو لگتا ہے کہ جیسے فلسفے کی جو پوری تاریخ ہے وہ اسی تشکیک کی تاریخ ہے۔ میں نے تو عرض کیا کہ انکار کرنے والا کوئی آج تک مل ہی نہیں سکا، کوئی انکار نہیں کرتا، صرف خدا کے تصور میں فرق ہے۔ یعنی جو فلسفے اور تصوف کے لوگ ہیں وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کا خدا ہے۔ انکار کرنے والا کوئی دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ تو لینن خدا کے حضور میں جو اقبال کی نظم ہے، اس میں جو لینن کی زبان سے انہوں نے جملہ نقل کیا ہے، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا نہیں ہے، اس میں جو مذہب خدا کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی کائنات کا خدا، اس کے بارے میں سوال ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ اگر ہم ان کو سٹرونگ کرنا چاہیں اور خدا کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو ہم مضبوط کرنا چاہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خدا کی پہچان اپنے اندر پیدا کرے۔ ہم اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس کے بطن سے تم نے جنم لیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارا باپ ہے، اور یہی ہے کہ جو اب تمہاری تعلیم، تربیت، پرورش کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں بہت سے دوسرے رشتوں سے بھی واقف کیا جاتا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ دادا ہے، یہ دادی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے کچھ احباب ہیں، کچھ دوست ہیں، ہمارا ایک معاشرہ ہے جس سے ہم متعارف ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم جدید دنیا میں رہتے ہیں تو آج کی جدید ریاست سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر ریاستوں سے واقف ہو جاتے ہیں، پھر پورے عالم انسانیت کی ایک پہچان یا عربی لفظ اختیار کریں تو معرفت ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو پہچان اور معرفت ہے یہ خدا کی بھی ہونی چاہیے، یعنی جیسے باقی رشتوں کی ہوئی ہے اسی طرح اس کائنات کے پروردگار کی ہونی چاہیے۔
اور جب پروردگار کی یہ معرفت یا اس کی پہچان یہ شعور کی سطح پر ہوتی ہے، یعنی آپ نے رک کر سوچا کہ میں ایک تخلیقی شاہکار ہوں، میرے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے اس کو کھول کر دیکھیں تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی جانور کو آپ دیکھ لیں، کسی پودے کا آپ مطالعہ کر لیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر ایک دنیا اور ایک جہان موجود ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھ کر اس کے خالق تک پہنچتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہے اور وہ ایسی غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے کہ اس نے ایسی کائنات بنا دی، وہ زندہ ہے، آپ کے ساتھ براہ راست تعلق رکھ رہا ہے، ایک ایک شخص کو پیدا کرتا ہے تو اس کے تمام احوال سے واقف ہوتا ہے۔ ہم جو آنکھ کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، دنیا میں کچھ وقت بسر کرتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، وہ ہر معاملے پہ نگران ہے۔ تو جب آپ خدا کا یہ رشتہ دریافت کر لیتے ہیں، یعنی دلیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں اس رشتے کو، یہ رشتہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اس جگہ پہنچتا ہے کہ یہ ماں کے رشتے سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہے، یہ باپ کے رشتے سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہے۔ جب آپ اس بڑے رشتے کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کی محبت کا، آپ کی تعظیم کا، آپ کے اعتراف کا مرکز یہ رشتہ بنتا ہے۔ اس عمل سے گزرے بغیر محض خدا کا نام سن لینے سے آپ کا وہ تعلق وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ تعلق کیا ہے جو ہم دریافت کرتے ہیں؟ اس تعلق کے 3 درجے۔ پہلے مرحلے میں وہ ایک علمی تعلق ہوتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے، خلق کر کے کہیں سو نہیں گیا، وہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، بادشاہ ہے، اس کی حکومت قائم ہے، سیارے اور ستارے یہ اس کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت بھی شعوری طور پر معلوم ہو جاتی ہے تو ہمارا ایک اور رشتہ اس کے ساتھ استوار ہوتا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ اطاعت کا رشتہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، میری جان اور میرے اعزاء و اقربا کی جان سب اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت اس کی طرف سے آتی ہے، وہ حکم دے گا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا۔ تو میرا ایک تعلق خدا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر میں اس سے آگے بڑھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ میری ساری محبتوں کا بھی سرچشمہ ہے۔ وہی ہے کہ جس سے مجھے حقیقی شفقت میسر آ سکتی ہے۔ سارے رشتے کسی نہ کسی درجے میں اپنے مفاد پر قائم ہیں، وہ ان سے بالاتر رشتہ ہے۔ تو اس سے معبود کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سے دعا کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو پوچھتا ہوں، میں اس کے سامنے اپنا سر نیاز جھکاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس سارے تصور کو جب بیان کیا ہے تو ایک جملے میں بیان کرتی ہے۔ آپ بہت چھوٹی سی قرآن کی سورہ ہے، آخری سورہ ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے بعد آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی وہ خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے۔ سب سے پہلے انسان اس کا اعتراف کرتا ہے، اس کی بادشاہی کائنات پر قائم ہے، وہ زمین و آسمان کا انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ الہ الناس ہے، وہ انسانوں کا معبود ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو میرا تعلق میرے پروردگار سے پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی چیز پرستش، میں اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اطاعت ہے، میں اس کا حکم جب مجھ کو پہنچ جاتا ہے، میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کا حکم ہے، میں اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں۔ اور اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ اس کو اگر کسی وقت مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا ہے تو میں اس پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اصل میں وہ تعلق ہے جو اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے تصورات کو اس شعوری عمل سے نہ گزاریں، یعنی سمجھنے کا عمل، پہچاننے کا عمل، خالق کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل، بادشاہ کائنات کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل، اپنے معبود کی حیثیت سے پہچاننے کا عمل۔ چونکہ اس میں آخری عمل پہلی دونوں چیزوں کو شامل ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے ہمارے تعلق کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، یعنی وہ ہمارا معبود ہے، الہ ہے، اسی سے اس کا نام اللہ عربی زبان میں اختیار کیا گیا، اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق بندگی کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے
کہ وہ میرے بندے بن کر رہیں. یعنی یہاں جو عبادت کا لفظ ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر کے جئیں کہ وہ اس زمین پر آپ نہیں کھڑے ہو گئے، وہ کسی خالق کے بنانے سے وجود میں آئے ہیں اور وہ اس کے بندے ہیں. ان کو اپنا سر اطاعت اس کے سامنے جھکا کر رکھنا چاہیے. ان کے لیے تکبر شایان شان نہیں ہے. وہ معبود کی حیثیت سے اس کائنات کے خالق کو مانیں، اپنے آپ کو بندہ سمجھیں. اسی کو عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے. اس کی وہ شکلیں جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں، روزے میں اختیار کرتے ہیں، وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. کہ ایک بہت بڑی وجہ جو انسانوں کو خدا سے دور کرتی ہے وہ آفات اور نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا بہت رحیم ہے تو آخر اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں میکسیکو میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آیا اور وہاں پہ بہت ساری اموات ہوئیں، اور اس طرح کی دیگر جو واقعات ہیں وہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں. تو ان کو بنیاد بنا کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے وہ کہاں جاتی ہے اس موقع پہ. میں نے ایک سوال کے جواب میں ابھی عرض کیا تھا کہ جب آپ اللہ سے متعارف ہوتے ہیں، انٹروڈیوس ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید میں اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہمیں لٹریچر ملا ہے پہلے صحائف میں، اس کا جواب دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا میں میری اسکیم کیا ہے. دیکھیے میں یہاں اس وقت موجود ہوں، میرے سفر کا ایک مقصد ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے، پہلے مجھ سے پوچھیں گے اور سمجھیں گے، اس کے بعد آپ میری ایکٹیویٹیز پر کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وہ مقصد نہیں پوچھا، مجھ سے معلوم نہیں کیا، تو ممکن ہے کہ آپ کو 10 چیزوں پر اعتراض ہو جائے. تو یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ میری اسکیم کیا ہے دنیا میں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں ایک عظیم کائنات بناؤں گا. اس عظیم کائنات کو میں پھیلا دوں گا جیسے کہ کسی عمارت کا میٹیریل پھیلا دیا جائے. آپ مکان بناتے ہیں نا، تو آپ میٹیریل جمع کرتے ہیں، یہ اینٹیں آ گئی ہیں، یہ سیمنٹ آ گیا ہے، پھیلا دوں گا. چنانچہ آپ جدید سائنس کی بات اگر مان لیں تو بگ بینگ کے بعد وہ سارا میٹیریل پھیل گیا، اور وہ سارا، یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی چیز کو بھی ادا نہیں کرتے، وہ نوری سالوں کے فاصلے پر، لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پھیل گیا. اس میں آپ کی زمین کے برابر لاکھوں زمینیں ایک ایک سیارے میں سما جاتی ہیں. وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے. اس میں ہمارے سارے پیمانے ختم ہو گئے ہیں. وہ اتنی بڑی کائنات ہے. تو ایک عظیم کائنات میں نے بنا دی ہے. یہ کہا کہ یہ عظیم کائنات میں جو میں نے میٹیریل پھیلا دیا ہے، اس میں میں نے ایک سیارے کا، جو بڑا چھوٹا سا سیارہ ہے زمین، اس کا انتخاب کر کے اس میں زندگی پیدا کی. اور وہ زندگی کس لیے پیدا کی ہے؟ اس مخلوق کے لیے پیدا کی ہے جس کو میں انسان کہہ رہا ہوں. اس انسان کو میں نے اس زمین کے اوپر کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ میں نے یہ جو پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات پر مبنی ایک نئی دنیا بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے جس میں جنت ہوگی. وہ میں بناؤں گا. اس کے بنانے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون وہاں جانے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ زمین اور اس زمین پر انسان کا وجود یہ امتحان کے لیے ہے. تو یہ بات انبیاء علیہم السلام نے بتائی. یعنی آپ کو دیکھا جا رہا ہے، مجھے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص کوالیفائی کرتا ہے. وہ کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ایک لفظ میں قرآن کی زبان میں ہے تزکیہ، یعنی مجھے اس دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے، پیوریفائی کر کے رکھنا ہے. اگر میں پیوریفیکیشن کے اس عمل میں کامیاب ہو گیا ہوں تو میرے لیے وہ نئی دنیا وجود میں آ جائے گی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ دنیا عارضی طور پر بنائی گئی ہے تو پھر اس میں موت بھی ہوگی، زندگی بھی ہوگی. یعنی لوگ آئیں گے تاکہ وہ امتحان سے گزریں، لوگ مریں گے تاکہ وہ اس دوسری دنیا میں پہنچائے جا سکیں. تو قرآن مجید نے اس کو دیکھیں ایک جملے میں بیان کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا عمل بہتر ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ دنیا ہے جو ابھی وجود میں آنی ہے. پھر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں اسی سارے ملبے کو، اسی سارے میٹیریل کو اٹھاؤں گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اسی وجہ سے اس پوری کائنات میں کہیں اور زندگی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی.
یہ ساری کی ساری آپ کی اور میری دنیا ہے جو وجود میں آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بکھیر کے بتا دیا ہے کہ یہ سب کی سب میں ایک دن اس سب کو اکٹھا کروں گا، جو میں الشمس والقمر، اسی کو اکٹھا کروں گا اور اکٹھا کر کے ایک نئے زمین اور نئے آسمان میں بدل دوں گا، اور پھر تم کو اس میں بساؤں گا۔ وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں تکلیفیں نہیں ہوں گی، وہاں مصیبتیں نہیں ہوں گی۔ اس زندگی کے لیے امتحان کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اس وجہ سے اس میں موت بھی ہے، اس میں زلزلے بھی ہیں، اس میں طوفان بھی ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو آپ نیچرل کمیونٹیز کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں۔ کیا ہے وہ موت جو ہم میں سے ہر ایک کو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی جمع کر دیتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ کے اس شہر میں اگر آپ جا کے اسٹیٹکس سے مانگیں تو ہو سکتا ہے آج 10 لوگ مر گئے ہیں، ممکن ہے وہ قبرستانوں میں پہنچا دیے گئے ہوں۔ وہ اپنے اپنے خاندان کے لیے تو موت کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بنے ہیں، شہر کے لیے نہیں بنے۔ شہر کے لیے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی موقع کے اوپر اس کو اکٹھا کر دیا جائے، دنیا کے لیے بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی موقع پر وہ اکٹھی کر دی جائے۔ یعنی لاہور شہر میں روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے جنازے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک زلزلہ آیا اور ایک دن میں 1 لاکھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ عالمی خبر بن گئی۔ تو یہ اصل میں موت کو ایک خبر بنانے کا عمل ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز رکھی گئی ہے۔ رکھی اس لیے گئی ہے کہ امتحان ہے، یہاں خدا کا قانون رحمت کام نہیں کر رہا، خدا کا قانون عدل بھی کام نہیں کر رہا، یہاں امتحان کا قانون کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے سمجھ لیں کہ خدا کی اسکیم کیا ہے، پھر اس اسکیم کے مطابق بیہیو کریں گے اور سمجھیں گے تو پوری دنیا سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اسکیم پوچھے بغیر تو اعتراض ہی اعتراض ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوشچن ہے جی کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آخر اس پس منظر کی موجودگی میں ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان رہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی بھی انسان کو آپ اپنی بات چھوڑ دیجئے، ایک ہندو کو، ایک مسیحی کو، ایک بدھ کو یہ کہا جائے کہ تمام مذاہب کی تحقیق کرو، تو پھر اس کے بعد اس کا حشر وہی ہوگا جو میرا ہو گیا۔ بھائی کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی آپ کے لیے ریل گاڑی چلانی ہے، یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ یعنی کوئی 2-4 لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ایسے جن کی اسپیشلائزیشن یہی ہو۔ باقی انسانوں کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسیحی ہیں، اچھا مسلمانوں میں آ جائیے، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی، جو بھی ہیں آپ کو آپ کے والدین سے جو مذہب ملا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کویسچن کریں۔ کویسچن جب آپ کریں گے تو یا آپ کو آپ کے سوال جو، اور یہ سوال میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی کو کہیں نا کہ تم کویسچن کر سکتے ہو، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، جیسے ہی وہ کویسچن کرے گا کچھ کویسچنز واقعی پیدا ہو جائیں گے۔ اسے کہیے اب اگر تم اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو تحقیق کرو، اس کا جواب، جو سوال تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ بس یہ ہے میری بھی زندگی، آپ کی بھی زندگی، ہر انسان کی زندگی۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ کویسچن پیدا ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں سے کویسچن آ جائے۔ مثلا میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ مسلمان لوگ یہ جو بات مانتے ہیں یہ تو بڑی فضول سی بات ہے۔ اب اگر وہ مجھے بات معقول لگی اس کی تو کویسچن پیدا ہو گیا۔ تو سوال پیدا کرو اپنے اندر، یہ ہر بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ کویسچن کرو جو کچھ تم لے کے آئے ہو۔ جب آدمی اپنے اندر سے اٹھنے والے کویسچن یا باہر سے آنے والے کویسچن کا دیانت دارانہ جواب دیتا ہے تو وہ جنتی ہے، اور جب اس کا گلا دبا دیتا ہے، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، جب پیدا کرنے والے کا منہ نوچ لیتا ہے، اس پر فتویٰ لگا کے اس کو ویسی گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے، تو وہ جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور یہ دیکھیے بالکل یہ قابل عمل ہے۔ یعنی آپ جہاں ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہوا، آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا؟ آپ کے سامنے کوئی سوال آیا، وہ کوئی قرآن دینے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی مسجد کے اندر گفتگو کرنے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والا پیدا کر گیا ہے۔ تو تحقیق کرنے تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب پانے کی کوشش، یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ اصل میں ساری بیماری یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال کا گلا گھونٹنے یا پیدا نہ ہونے دینے کی تربیت نہ کی جائے
تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ پوری دنیا کے تمام اسکول، تمام لوگ یہ تعلیم دینا شروع کر دیں لوگوں کو، تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے مذاہب کی موجودہ تقسیم صرف 20 سال میں ختم ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہے ہی اس لیے کہ اس تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے سوال کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا سرے سے۔ تو انسان کو اصل میں حقیقت کی تلاش کا سفر ایسے کرنا ہے، یہ قابل عمل طریقہ ہے۔ خدا اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے تحقیق کرنے بیٹھے تھے، نہیں، کیا آپ نے جو کچھ اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے پایا، آپ نے کویسچن کیا تھا اس کو؟ اچھا، کسی دوسرے نے توجہ دلائی تھی تو آپ نے صحیح رسپونڈ کیا تھا اس کو؟ یہ وہ سوال ہے جو قیامت میں ہم سب سے ہونا ہے، اور اس کے جواب اور اس کے طرز عمل پر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی جب آپ ابھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اٹھے، عرب میں کچھ لوگ تھے جو بڑے بیزار تھے، یہ جو بت پرستی ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ کعبے کی دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مالک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، صحیح کیا ہے وہ جاننے کا راستہ دے ہمیں۔ یعنی ان کے اندر شدید تمنا تھی اس بات کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، آپ نے فرمایا پیغمبروں کے ساتھ ایک پوری امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ حق کی طلب میں، علم کی طلب میں رویہ کیا رکھتے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد نہ فرقہ بندی قائم رہ سکتی ہے، نہ تعصبات قائم رہ سکتے ہیں، نہ لوگوں کے گلے کاٹنے کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی علم کا مسافر بن جائے گا، مجھے جاننا ہے۔ یہ میرے نزدیک صحیح اصول ہے۔ باقی ہر آدمی تحقیق نہیں کرتا، ہاں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، وہ طب میں بھی کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ لوگ اس پر تحقیق کریں گے، کچھ سائنس میں بھی کریں گے، مذہب میں بھی۔ قرآن مجید نے جہاں علماء کے منصب کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں، تو وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ سارے دین کے عالم بن جائیں، تو کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کام بھی کریں۔ اسلام میں کیا گدھے کا گوشت جائز ہے؟ اللہ پر ایمان سے تنزل۔ اگر میں ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا گدھوں کے لیے جائز۔ یہ جو گوشت ہے یہ آپ کسی لیبارٹری یا کسی معمل میں نہیں بناتے، یہ جانوروں کو مار کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جانوروں کی دنیا بھر میں جو قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، ان میں دو بہت نمایاں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو آپ چرندے کہتے ہیں، یعنی وہ جانور جو کچھ ملائمت کا مزاج رکھتے ہیں، عام طور پر گھاس پھوس چرتے ہیں اور اسی پر زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، جیسے اور اس طرح کے جانور ہیں۔ ایک وہ جانور ہیں جن کو آپ درندے کہتے ہیں، بیس، جو پھاڑتے ہیں چیزوں کو، شکار کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندے اور چرندے۔ اس کے بعد ان کے درمیان میں کچھ جانور ہیں، یعنی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، نظریات بھی نہیں ہوتے اور اشیاء بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندوں کی اور چرندوں کی۔ پھر ایک وہ جانور ہے کہ جو اس کے درمیان میں ہے، جن کو آپ درندے تو نہیں کہہ سکتے، جیسے گدھا ہے، جیسے گھوڑا ہے، یہ پھاڑ کر نہیں کھاتے، اصلاً یہ چرندے ہی ہیں، لیکن یہ پہلے دن سے کچھ دوسرے کاموں کے لیے زیادہ وقف رہے ہیں، یعنی سواری کرنی ہے، بار برداری کرنی ہے۔ تو جہاں تک چرندوں کا تعلق ہے، یعنی جن کی بڑی قسمیں وہی ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، وہ ہے، ان کو عربی زبان میں بہیمۃ الانام کہتے ہیں، یعنی مواشی کی قسم کے چوپائے۔ یہ تمام جانور بالکل حلال ہیں، درندے بالکل حرام ہیں، یعنی جتنی بھی حرمتیں ہیں وہ درندوں کے بارے میں ہیں۔ یہ قرآن مجید نے دو بالکل کیٹیگریز کو ایکسٹریم پر بیان کر دیا، تمام چرندے حلال ہیں، تمام درندے حرام ہیں۔ ان کے درمیان میں جو جانور ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے ماحول، اپنے حالات، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، ان کے لحاظ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔
آپ دیکھیں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جن میں لوگ بہت اطمینان سے گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، شاید میں آپ مانوس نہیں ہیں اس سے۔ تو یہ درمیان کے جانوروں کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، گدھا انہی میں سے ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ So this question is about mortgage and interest. تو سوال یہ ہے کہ at one instance غامدی صاحب has said that interest is not allowed and at another interest he's mentioned that mortgage is allowed. So can you reconcile these two statements? Both of them are found on the YouTube. میں نے اس کا بڑی تفصیل سے پچھلی دفعہ بھی جواب دیا تھا اور بہت سی جگہوں پر جواب دیا تھا، اور اپنے اس سفر میں بھی جگہ جگہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انٹرسٹ جس کو آپ حرام کہتے ہیں، انٹرسٹ کا لفظ تو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جس کو آپ اردو زبان میں سود کہتے ہیں، عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی ایجاد نہیں ہے، دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے یہ لفظ اور اس کا تصور موجود ہے، دنیا کی ساری زبانوں میں موجود ہے، تمام مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے، یعنی انسان ایک مورل بینگ ہے، تو ہمارے پروردگار نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے، تمہاری ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زائد وہ معاشرے کا حق ہے۔ اگر کسی کی ضرورت سامنے آ گئی ہے، کسی رشتہ دار کی، کسی عزیز کی، تو وہ تمہارے پاس اپنی ضرورت لے کے آ گیا ہے، حوصلہ کرو اور دے دو، اس سے اللہ بہت اجر دے گا۔ لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور وہ قرض مانگ رہا ہے تو قرض دے کر اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ یعنی جو پہلی چیز تھی وہ تو یہی تھی کہ بغیر کسی تردد کے ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے کہ ہمارے لیے زائد ہے، اس لیے تم لے جاؤ، کوئی ذاتی ضرورت پوری کر سکتے ہو کر لو، کوئی کاروباری ضرورت پوری کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن اگر ہم اتنا حوصلہ نہیں کر سکے اور قرض دے رہے ہیں تو قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو تعریف کیا ہوئی اس کی ڈیفینیشن کہ اگر آپ کسی کو قرض دے کر اس سے نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ ربا ہے، اردو زبان میں اس کو سود کہتے ہیں، قدیم زمانے میں یوجری کہا جاتا تھا، اب اس کی بعض قسموں کو انٹرسٹ کہہ لیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، کسی مسلمان کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سود کھانا یہ منع کر دیا گیا ہے، اور سود کیا ہے؟ قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا۔ مارٹگیج میں آپ قرض کا معاملہ نہیں کرتے، اس کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ اصل میں ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، یعنی بینک آپ کو گاڑی، مکان، کوئی چیز خرید کر بیچ دیتا ہے، کیونکہ قسطوں پر بیچتا ہے، اور آپ جب تک آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 10 سال میں ہو سکتا ہے 5 سال میں ہو، بینک کے مکان، بینک کی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو حق ہے کہ اس کا کرایہ آپ سے لیں۔ تو یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، اس میں قرض نہیں دیا گیا کہ جس پر آپ نفع کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو سود ہے اس کا تعلق خرید و فروخت کے معاملات سے بھی نہیں ہوتا اور یوزیبل چیزوں سے بھی نہیں ہوتا۔ آپ یوزیبل چیزیں، قابل استعمال چیزیں کرائے پر دیتے ہیں، مکان کرائے پر دیتے ہیں، آپ ہوٹل کرائے پر دیتے ہیں، آپ جہاز کرائے پر دیتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں۔ اس میں بھی آپ ایک چیز ادھار دے رہے ہیں، اس پہ نفع مانگ رہے ہیں، لیکن یہ جائز ہے بالکل۔ تو مکان ہے، گاڑی ہے، یہ کنزیومیبل چیزیں نہیں ہیں، یہ یوزیبل چیزیں ہیں۔ قرض کے معاملات یوزیبل چیزوں میں ہوتے ہیں، کنزیومیبل چیزوں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، وہ جا کے ظاہر ہے خرچ کر دے گا، ختم ہو جائے گا، اب اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے، کوئی کمائے گا آپ کو دے گا۔ یوزیبل یا قابل استعمال چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ میں 2 کروڑ روپے کا مکان کرائے پہ لیتا ہوں، میرا مالک مکان مجھ کو نوٹس دیتا ہے، میں اس کے نوٹس کے جواب میں مہینے بعد 15 دن بعد خالی کر دیتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ 2 کروڑ روپیہ آپ نے مجھے قرض دیا، وہ تو اب مجھے دوبارہ پیدا کرنا ہوگا، گھر میں تو نہیں رکھا ہوا، خرچ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو اس لیے قرض پر نفع کے مطالبے کو ظلم قرار دیا گیا ہے اور چیز کے استعمال کے کرائے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں بہت ایمبیگوٹی پیدا کر دی، ابہام پیدا کر دیا۔ بہت سادہ بات ہے کہ مارٹگیج کے معاملات یہ قرض نہیں ہے، یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے۔ چنانچہ ملیشیا میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں اس ایگریمنٹ کا نام یہی رکھ دیا گیا، تمام بینک یہی کرتے ہیں، ہائر پرچیز ایگریمنٹ۔ آپ ایک ہی وقت میں ایک چیز کو خرید رہے ہیں
اور اس کے ساتھ اس کو کرائے پر بھی لے رہے ہیں، تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو کے مارٹگیج وجود میں آ جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، اور یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، میں اس کو قرض کا معاملہ سمجھتا ہی نہیں۔ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ صرف قرآن ہی پر رلائے کرتے ہیں اور حدیث پہ نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایک اور سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی جو کمپائلیشن ہے وہ بہت بعد میں ہوئی، تو اسے کیوں کر ہم جانیں؟ پھر یہ بھی ایک سوال ہے جی کہ ایک عام آدمی حدیث کے بارے میں یہ کیسے جانے کہ فلاں حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ حدیث کے بارے میں ہمیں کوئی آپ جامع رہنمائی اس بارے میں فرما دیں۔ پہلی بات تو میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر، میزان کے نام سے، وہ اردو میں ہے، انگریزی میں بھی اس کا برسوں سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس میں جن روایتوں کو میں نے لے کر مذہب کی تشریح میں استعمال کیا ہے ان کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے۔ جو پہلی بات فرمائی گئی ہے میں اس پر کمنٹ کر رہا ہوں، 1200 سے زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل روایات جو ہماری بڑی کتابوں میں بھی اگر اس میں تکرار نکال دیں تو آئی ہیں تو وہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی انتخاب اس مقصد سے نہیں کیا گیا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یعنی وہ کیا کیا روایات ہیں کہ جن سے ہم مذہبی حقائق کی تشریح کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں اس میں قبول کی گئی ہیں۔ میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جب دین پورا کا پورا بیان کیا گیا تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں روایات کسی صاحب علم نے منتخب نہیں کی۔ تو یہ آپ کو پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجیے حدیث ہے کیا، اس کے بعد بہت سے سوالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جو دین ہم کو دے کر گئے ہیں، یہ میں نے اللہ کے پیغمبر کہا اس لیے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا۔ قرآن مجید کو اصرار ہے اس بات پر کہ دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس دین کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے۔ تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی اسلام ہی تھا، آپ کے بعد بھی اسلام ہی ہے۔ اس پورے دین میں ایک چیز جو ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو دین کے کانٹینٹ کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تو کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہی بن جاتی ہے، قرآن مجید۔ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت بھی خود بیان کر دی ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلی کتابوں کی بھی یہی حیثیت تھی، اس کتاب کی بھی یہی حیثیت ہے، اور اب اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ پہلی کتابوں کے لیے بھی یہی فیصلہ کرے گی، بعد میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ اس کا ایک نام قرآن نے فرقان رکھا ہے، فیصلہ کرنے والی چیز۔ تو اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم کو ملی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز پیغمبروں کا وہ طریقہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا، محمد الرسول اللہ تک وہ طریقہ جاری تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی تصویب اور اپنی سینکشن سے آگے جاری کر دیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی اس کی بھی ابتدا رسول اللہ سے نہیں ہوئی، یہ اصل میں انبیاء کا طریقہ ہے۔ تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے، تمام پیغمبر اسی طرح 5 وقت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مسیح بھی ایسے ہی کرتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تمام پیغمبر روزے رکھتے تھے۔ تمام پیغمبروں کے ہاں کسی نہ کسی نوعیت سے حج عمرے کی روایت تھی، اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ حرم سے متعلق ہو گئی۔ غرض یہ کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبروں کی روایت سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق، قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر سب پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر یہ کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، ان پیغمبروں کی جو ہدایت اس سے پہلے موجود رہی ہے آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی۔ عرب میں حضرت ابراہیم کی اولاد آباد تھی، آپ کی قوم بنی اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں بھی دین کی وہ ٹریڈیشن جاری تھی، اسی طرح سے حج ہو رہا تھا، عمرہ ہو رہا تھا، نماز وہ لوگ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اور میں 2 نمازوں کی پابندی کرنے لگ گیا تھا، ایسے ہی 5 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، یہی دین تھا آپ کا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے، تو وہ آپ نے ہمارے اندر بھی جاری کر دیا، یہ سننا ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں جو دین ہے، آپ کا پورا دین یہی ہے، اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، قرآن اور سنہ۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، وہ کیسے وجود میں آیا؟ ایسے ہی جیسے ہر بڑی شخصیت کا آتا ہے، کیونکہ اقبال ہوں، غالب ہوں، فردوسی ہوں، آئنسٹائن ہوں، کوئی بڑا شاعر ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی حکیم ہو، خدا کے پیغمبر تو اس سے بہت بالا تر ہستی ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، جو زمانہ انہوں نے گزارا ہے اس زمانے میں کوئی سوال کرنے کے لیے جائے گا، کسی کو کوئی جواب ملے گا، کوئی کسی معاملے میں اپنا کوئی مسئلہ لے کے چلا جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ قرآن لوگوں کو دے رہے تھے، سننا کے پابند کر رہے تھے، اس وقت بھی بہت سے لوگ تھے کہ جو آپ سے ملتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے، آپ کے بارے میں کوئی بات جانتے تھے۔ یہ لوگ تھے کہ جو دوسرے لوگوں کو جو آپ سے نہیں ملے ہوتے تھے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، وہ باتیں جا کے بتاتے تھے۔ ایسے ہی جیسے کہ میں محض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بڑے آدمی کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ملنے والوں کو پوچھیں کہ بھئی وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، یا ان سے کوئی علم تمہیں ملا ہے تو وہ کیا علم تھا؟ تو لوگوں نے یہ آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کے کسی سوال کا جواب دیا ہے، کوئی بات اپنی طرف سے بتائی ہے، کسی موقع پر کوئی تقریر کی ہے، اس میں کوئی بات کہی ہے، کسی موقع پر کوئی ہدایت گھر میں کی ہے، بیویوں کے ساتھ کوئی بات کی ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا ہے اس کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے، کوئی وفد ملنے کے لیے آ گیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی مکالمہ ہوا ہے، کوئی جنگ آپ کو پیش آ گئی ہے اس میں آپ نے اقدامات کیے ہیں، تو آپ کی تاریخ، آپ کی ہسٹری، اس کو لوگوں نے اپنی روایت سے منتقل کیا ہے، کیونکہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ مورخ نہیں تھا کہ جو یہ تاریخ لکھتا، بلکہ آپ کے بعد بھی کوئی 100 سال تک باقاعدہ ہسٹورین پیدا نہیں ہوا، لوگ ہی بیان کرتے تھے۔ یعنی پہلے آپ کے ملنے والے لوگوں نے بیان کیا، پھر جو ان سے ملے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا، وہ یہ کہتے تھے کہ میں گیا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا، میں گیا تھا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ جتنی نریشنز ہیں جن کو روایت کہتے ہیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ یہ ہسٹوریکل ریکارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب نہیں کیا، یہ کوئی قرآن کی شکل میں بھی موجود نہیں ہے، یہ لوگوں کی نریشن ہے۔ اس وجہ سے اس ہسٹوریکل ریکارڈ پر تحقیق کی جاتی ہے، یہ ایک بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیغمبر کا تعارف حاصل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، معلوم ہوتا ہے ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی کے حالات کیا تھے، انہوں نے کیا سفر کیے، یہ معلوم ہوتا ہے ان کو کیا جنگیں پیش آئیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا دین کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے۔ مثلا نماز انہوں نے بتا دی کیا ہے، لیکن ان کا اپنا نماز پڑھنے کا کیا انداز تھا، ان کا اپنا روزے رکھنے کا کیا انداز تھا، وہ عیدوں کو کیسے مناتے تھے۔ تو یہ جو ساری معلومات ہیں یہ ہمیں اسی سے ملتی ہیں، معلومات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخی معلومات، یہ حدیث ہے۔ لوگوں نے اس کو اٹھا کر دین کا کنٹینٹ بنا دیا ہے، خرابی یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ انسانی کام ہے، انسانوں نے کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس پر تحقیق کرنا، یہ پہلے دن سے مسلمان کرتے رہے ہیں۔ یہ جو آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں اس تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تحقیقات کر کے اس تاریخی ریکارڈ کو کمپائل کر دیا ہے، مرتب کر دیا ہے۔ وہ کتابیں ہیں، ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ان میں لوگ بعض چیزوں کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بحث بھی چلتی رہتی ہے۔ اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیجئے، کوئی بحث پیدا نہیں ہوگی، اور میں اس کو اس کی صحیح جگہ ہی پر رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جی، ایک آن لائن سوال جو موصول ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں جی کہ ہیومن کلوننگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں اس سے مداخلت ہوتی ہے، اور جو شخص یہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کیا اپنے آپ کو خدا کی جگہ نہیں فائز کر لیتے؟ جب بھی آپ یہ محسوس کریں کہ کسی علم کے ذریعے سے آپ کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، آپ یہ دیکھیے نا کہ علم کے لحاظ سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ مرغی کے بچوں کو، مرغی کو تکلیف دینے کی بجائے انکیوبیٹر میں پیدا کر لیں، آ گئے نا اس پوزیشن میں۔ کسی زمانے میں تو کوئی اور چارہ نہیں تھا، مرغی کے نیچے انڈے رکھے جاتے تھے اور وہ بیچاری 20-21 دن کے لیے ان کو سیتی تھی اور اس کے بعد بچے نکل آتے تھے۔ تو کبھی بھی اگر کوئی علمی طریقے سے طریقہ ایجاد ہو جائے تو اس کو اصلاً اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، لیکن
اگر وہ طریقہ آپ کسی جاندار کے بارے میں اختیار کریں گے اور جاندار سے آگے بڑھ کے انسان کے بارے میں اختیار کریں گے تو اب یہاں اخلاقی سوال پیدا ہوں گے۔ یعنی آپ کر سکتے ہیں ایک کام، اللہ تعالیٰ کی مشینری کو، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے طریقے کو آپ سٹڈی کریں تو آپ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں کوئی مورل کویسچن پیدا ہوتا ہے؟ تو اخلاقی سوالات انسان کے بارے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ابھی تک اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اسی پہلو سے، یعنی اخلاقی لحاظ سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، انسانوں کی پیدائش میں اس طرح کی مداخلت کریں؟ یہ خدا کے عمل میں مداخلت کا سوال نہیں ہے، انسانوں کے بارے میں چونکہ وہ ایک مورل بینگ ہے، ان کا اخلاقی وجود ہے، وہ شعور رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک بچے کی پیدائش کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جائے گا یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی کہ تم نے اس میں کوئی غلط اقدام تو نہیں کیا جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس کی شخصیت کو مسخ کرنے والا ہو۔ تو اگر اس سوال کا جواب یہ مل جاتا ہے کہ نہیں، اس سے انسان کے بارے میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا، تو یہ ایسے ہی جائز ہوگا جیسے مرغی کے بچے انکیوبیٹر میں نکال لینا۔ دیکھیے نا، اس وقت ہم سیروگیٹ مدر کے بارے میں اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اخلاقی سوالات ختم ہو گئے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اخلاقی سوالات ختم ہو گئے ہیں۔ تو کوئی مورل کویسچن اگر نہیں پیدا ہوتا تو جائز ہوگا، پیدا ہو جائے گا تو پھر پوری انسانیت کو اسے روکنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی معاملات میں مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانیت کی نفی کر رہے ہیں، جانور کی سطح پر جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں کرائٹیرین یہ ہے، معیار یہ ہے، اس کو آپ سمجھیے، اس کی بنیاد پر گفتگو کیجیے۔ خدا کے لیے معاملات کو جب آپ موجودہ دنیا میں پیش کریں تو اس کے آرگومنٹ کو واضح کیجیے کیا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کام کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عمل میں مداخلت کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ اس کی تخلیق کو سامنے رکھتا ہے اور نئے نئے پہلو پیدا کر لیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے درخت ہیں، کتنے پھل ہیں جن کو ہم نے جینیٹک انجینئرنگ سے کچھ بنا دیا، روز بناتے ہیں۔ اتنا سا آم خدا نے پیدا کیا تھا، پیوند کے عمل سے گزار کر ہم نے انور رٹول پیدا کر لیے۔ ایسے ہی کتنے جانور ہیں، آپ دیکھیں کتوں کی اقسام کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ جو اسی طریقے سے کچھ بن گئے ہیں، تو کیا آپ اس کو خدا کی تخلیق میں؟ نہیں، وہ خدا ہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے جس سے آپ کسی نسل کو بہتر بھی بناتے ہیں، اس کو مزید ترقی بھی دیتے ہیں، اس میں نئے نئے پہلو بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ جانوروں میں بھی کرتے ہیں، ان میں بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ بہت نازک ہے، اس لیے کہ انسان ایک باشعور مخلوق ہے۔ آپ اسی کا فرق اندازہ کر لیں کہ اطمینان سے آپ روز بکرے ذبح کرتے ہیں، گوشت کھا جاتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو قتل کا جرم ہوتا ہے، پوری انسانیت کا قتل بن جاتا ہے۔ تو انسان کو چھیڑتے وقت اس مورل پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کلوننگ میں بھی ہمیں سائنسدانوں سے یہ حق حاصل ہے کہ یہ سوال کریں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے کوئی مورل کویسچن تو پیدا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ کام ناجائز ہوگا۔ اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں جی کہ مورل کویسچن سے کیا مراد ہے، مثلا کیا ایگزیکٹ سوال پٹ کیا ہے؟ یعنی اگر اس کی شخصیت مسخ ہوتی ہے، اگر اس کی نشو و نما میں کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے رشتے اس سے چھوٹتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب اخلاقی سوالات ہیں۔ یہ پیدا ہوں گے تو ہم اعتراض کریں گے اس کے اوپر، کیونکہ ہمیں انسان کو تحفظ دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو اڈاپٹ کرنے کے معاملے میں قرآن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اصرار کر رہا ہے کہ بچے کا یہ پیدائشی حق ہے کہ آپ اس کے ماں باپ کا نام اس سے نہیں چھین سکتے۔ تو وہاں کویسچن کیا ہے؟ وہی مورل کویسچن، اخلاقی سوال۔ یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوگا۔ سوال ہے جی کہ میاں اور بیوی کیا دوست ہو سکتے ہیں؟ سوال اور اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اب تک ہم نے 40-45 سال کی شعوری عمر میں یہ تجربہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے تو ہوتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ بعد میں بھی رہیں۔ دیکھیے، جس کو آپ رشتوں میں دوستی کہتے ہیں، میری دوستی اپنی ماں سے بھی ہو سکتی ہے، باپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی باپ ایک رشتہ ہے، ماں ایک رشتہ ہے۔ رشتے کے اعتبار سے میں ماں کی عزت کروں گا، احترام کروں گا، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، یہاں رشتے کا معاملہ زیر بحث ہے۔
لیکن اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات وہ رشتہ دوستی میں بدل جاتا ہے۔ دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ رشتے کی بنیاد تو یہ ہے کہ ماں نے مجھے جنا ہے، اس لیے ماں ہے میری، وہ جو بھی ہے ماں ہے۔ باپ ہے، اس کا ایک کردار ہے میری زندگی میں، میری پیدائش میں، میری پرورش میں، اس لیے وہ باپ ہے۔ یعنی ایسا بھی ہے، میں ان باپوں سے واقف ہوں، میرا چونکہ دیہاتی پس منظر ہے، ان باپوں سے واقف ہوں کہ جن کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ سونے کا نوالا منہ میں ڈالیں اور شیر کی آنکھ سے دیکھیں۔ نوالا تو ہمیں کبھی نہیں ملا، شیر کی آنکھ البتہ ملتی۔ اس لیے ایسے باپ میں نے دیکھے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آدم بو کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کہہ رہی ہیں چھپ جاؤ کہیں، باپ آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ باپ تو ہوتے ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے یہ رشتے جو اللہ نے قائم کیے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، ان سارے رشتوں کے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ بیوی بھی ظاہر ہے کہ ایک رشتہ ہے، ایک قانونی رشتہ بنتا ہے، ہم اپنی رفیق حیات کا انتخاب کرتے ہیں، دوستی بھی ہو سکتی ہے، بہن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بھائی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دوستی کی بنیاد ہوتی ہے آپ کی طبیعت کی مناسبت، آپ کے جو چیزیں آپ کے ایپٹیچیوڈ سے متعلق ہیں ان کی مناسبت۔ یہ پیدا ہو جائے گی تو دوستی ہو جائے گی۔ اگر یہ پیدا نہیں ہوئی، ماں کے ساتھ مثال کے طور پر نہیں ہوئی، باپ کے ساتھ نہیں ہوئی، تو از راہ کرم دوستی کو شرط نہ بنائیے۔ رشتہ قائم ہوگا، رشتے کو عزت دی جائے گی، رشتے کے حقوق ادا کیے جائیں گے، رشتے کا احترام کیا جائے گا، اور قرآن کی ہدایت کے مطابق عاشرہن بالمعروف، نہایت بھلے طریقے سے معاملات کیے جائیں گے۔ دوستی طبیعت کی مناسبت سے ہوتی ہے، ہو جائے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایک اور رشتہ بن گیا، نہیں ادا ہوئی تو خواہ مخواہ اس تکلف میں نہ پڑیے کہ اب کر کے ہی رہنا ہے مجھے ہر حال میں۔ اس بات کو ایک شاعر نے ادا کیا ہے کہ دل میں ہے کوئی اور بسا ہوا، گھر میں ہے کوئی اور بسا ہوا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی تعبیر شاعر نے کر دی تھی کہ عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے، جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے، اس کے بعد دوستی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو اصل میں اس کندھے پر بھی بچہ ہے اور اس کندھے پر بھی بچہ ہے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کام کرتی ہے تو اس کی کمائی پر اس کے شوہر کا کتنا حق ہے، اور شوہر کو اپنی کمائی میں سے بیوی کو کیا دینا چاہیے حالانکہ وہ جاب بھی کرتی ہے؟ اسلام نے جو خاندان کا نظام بنایا ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، میرے نزدیک انسانیت کی جو سب سے بڑی خدمت مذہب نے کی ہے، اگر میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کہوں تو دو چیزیں ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، جو مذہب کی دین ہے اور بہت بڑی دین ہے، ایک پہلے دن سے انسان کو یہ بتانا کہ تم ایک آدم و حوا کی اولاد ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کو زبان سے نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت تک بھی، آج کے جدید زمانے میں بھی اس کا حتمی اور قطعی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں مل سکا، آج بھی نہیں۔ یعنی اس وقت جو چیزیں مل رہی ہیں وہ تائید کر رہی ہیں اس کی۔ انسان ابھی آخری درجے میں، لیکن انسان تو بہت عرصے سے دنیا میں ہے، سائنسی تحقیقات اگر تصدیق کریں گی تو آج کریں گی، لیکن پہلے دن سے اس کو یہ بتایا گیا کہ تم ایک آدم و حوا کی اولاد ہو۔ اس کا جانتے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی انگریز کو کسی لاطینی بولنے والے پر، کسی پاکستانی کو کسی انڈونیشین پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو پھر میں دلائل دیتا ہوں کہ کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر قوموں کا جائزہ لیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کس قوم میں کیا صلاحیت ہے، اس کے بعد ممکن ہے کہ جو نازی فلسفہ ہے وہی دنیا کا بہترین فلسفہ بن جائے۔ تو پہلی دین مذہب کی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس وقت پیغمبروں نے اس کو یہ اطلاع دی کہ تم اس دنیا کے اندر ایک آدم حوا کی اولاد۔ دوسری چیز کیا؟ خاندان، یعنی میاں اور بیوی کے رشتے کو ایک مقدس رشتہ بنا دینا۔ یہ محض جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کا نام نہیں ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک بچے کی پیدائش کے لیے خدائی اہتمام ہے۔ ماں اور باپ کا رشتہ قائم کر کے یہ غیر معمولی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایک خاندان وجود میں آئے، اس کا تحفظ انسان کو حاصل ہو۔ یہ جو خاندان ہے اور جس خاندان کی طاقت کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں، اس کو کسی حال میں بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں جانا چاہیے، اس کو محکم پکڑے رکھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
کہ اس خاندان کو چونکہ ایک ادارے کے طور پر کام کرنا ہے، اور روپیہ، پیسہ، اخراجات، کھانا پینا یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ سوال تھا کہ خاندان کے اس ادارے میں معاشی اخراجات کی ذمہ داری کس کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات پورے کرے گا، فراخی کے ساتھ پورے کرے گا، اس کی اولاد کے اخراجات پورے کرے گا، گھر کے اخراجات پورے کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس کے لیے دنیا میں بھی جواب دہ ہے، وہ اس کے لیے آخرت میں بھی جواب دہ ہے۔ شوہر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے، وہ خرچ کرنے کا پابند ہے، اور اگر وہ خرچ کرنے کے معاملے میں خست سے کام لے گا یا صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو اس کو تنبیہ بھی کی جائے گی، توجہ بھی دلائی جائے گی، ہو سکتا ہے عدالت کے کٹارے میں بھی بلا دیا جائے، کیونکہ یہ ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ بیوی پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ایک پیسہ بھی کنٹریبیوٹ نہ کرے تو اس کے اوپر شوہر کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ یہ اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کر دیا۔ اگر نہیں کیا تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن شوہر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کی استطاعت کے مطابق، آپ کو خدا نے جو دیا ہے اس کے مطابق بلائی کے انداز میں فراخ دلی کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی رقم مقرر نہیں کی جا سکتی، وہ حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہے، لیکن اس ذمہ داری کو اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر وقار اور احترام کے ساتھ، یہ جو مہر جس کو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا ٹوکن ہے کہ آپ پہلے دن ایک رقم اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے سنجیدگی سے تمہارے اخراجات کی ذمہ داری مرنے تک اٹھا لی، یہ اس کا اعلان ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ عورت کی کمائی میں کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں۔ جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے نان مسلم کنٹری میں تو مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آخر اس رویے کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی جو تعلیم ہے انسانیت کے لیے وہ بھلا دی گئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے مذہب کی تو بنیاد اس پر تھی کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، سارے انسان ہمارے بھائی ہیں اس رشتے سے۔ یہ انسانیت کا رشتہ پہلا رشتہ ہے، یہ مذہب سے بھی پہلے کا رشتہ ہے، یعنی انسان کی حیثیت سے پیدا ہو کر آدم و حوا کی اولاد کی حیثیت سے پھر ہم کوئی مذہب قبول کرتے ہیں، وہ بعد کا مرحلہ ہے۔ تو پہلا رشتہ میرا ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ، آج کے انسان ہوں، ماضی کے انسان ہوں، مستقبل کے، ان کے ساتھ آدم و حوا کی اولاد ہونے کا رشتہ ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زندہ دل رکھنے والا آدمی، کوئی بیدار آدمی کسی کی مصیبت پر خوش ہو، یعنی ہمارے تو کلیجے پھٹ جانے چاہیے اگر کسی جگہ کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑھ کر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کی مدد کے لیے نکلے، انسانیت کی بھلائی کے لیے نکلے۔ اور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی تعلیم دی ہے، قرآن نے بھی تعلیم دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ایک بندہ مومن میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ شکر گزار ہوتا ہے، خدا کا بھی اور بندوں کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ شکر گزاری کا تعلق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ تمام انسانوں کے ساتھ انسان کی حیثیت سے معاملہ کر رہے ہو۔ اگر آپ اس میں تفریق کر دیں گے تو پھر تو یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ مجھ سے ایک خاتون نے ایک شہر میں اسی سفر کے دوران میں یہ بات کہی، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سے میرے دل پر اس کا بڑا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسجدیں ہیں، ہماری بہت سے مذہبی ادارے ہیں، ان میں دعائیں کی جاتی ہیں، بہت زوردار دعائیں ہوتی ہیں فلسطین کے حق میں، کشمیر کے حق میں، فلاں کے حق میں۔ یہ اس ملک میں رہنے والے لوگ کبھی امریکہ کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کے لحاظ سے ناشکری قوم بن چکے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس کا آپ کھاتے ہیں، جو آپ کو امن فراہم کرتا ہے، آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہم کو پاکستان میں بھی 10 اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آپ اس ملک کے معاملے میں یہ دعا نہیں کرتے کہ خدا اس کو قائم رکھے، سلامت رکھے، اس کے لیے سرسبزی کا اہتمام کرے، اس کے لیے اچھے وسائل پیدا کرے۔ یہ دعا کرنا یہ در حقیقت آپ کے اس تعلق کا اظہار ہے، اور اگر آپ انسانیت کی سطح پہ تعلق نہ محسوس کر رہے ہوں تو آپ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ انہی کے اوپر بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے میرے نزدیک سب سے بنیادی رشتہ یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو مذہبی گفتگوؤں کا موضوع بننا چاہیے، اور یہ قرآن نے سمجھایا ہے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ سمجھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ یاد رکھو یہ جو قبیلوں کے، یہ گروہوں کے اختلافات ہیں، انا جالنا شعوبم و قبائل جالناکم شعوبم و قبائل لتعارفوا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تعارف ہے، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس لیے انسانوں کے بارے میں ہمارا رویہ پہلے انسانی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی اور بنیاد سامنے آئے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا اسٹیٹ کا سسٹم ہے وہ جمہوریت ہونا چاہیے، تو کیا اگر جمہوریت ہی کے ذریعے سے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اسٹیٹ کو مذہبی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور اس سے آگے بڑھ کے کسی وقت وہ ریلیجس لاز کو بھی ریپیل کر دے یا ختم کر دے، تو اسی جمہوریت کے اصول پہ کیا یہ بھی ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے یہ جو جس کو آپ ریاست کہتے ہیں، اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی اس میں بنتی ہے، تو یہ کوئی مطلق یا ایبسلیوٹ اتھارٹی نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو خدا کسی کو آسمان سے بھیج دیتا، جیسے وہ پیغمبروں کو مقرر کرتا رہا ہے، تو تب تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا۔ ہم ریاست کو وجود میں لاتے ہیں، انسان، اور کس لیے وجود میں لائے ہیں؟ اس لیے وجود میں لائے ہیں کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اور ارادے اور اختیار کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اس غلط استعمال سے جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ریاست وجود میں آئی تاکہ انسان کے لیے امن کا اہتمام کیا جائے، جرائم سے اسے نجات دلائی جائے، جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جائے، اور انسان کے لیے برابر کی سطح پر ترقی کے مواقع کھولے جائیں۔ تو ہم نے ریاست اس لیے وجود پذیر کی ہے۔ اس لیے کسی ریاست میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، تو یہ مطلق نہیں ہوتی۔ مثلا دیکھیے میں ایک سادہ بات کرتا ہوں، ساری پاکستان کی پارلیمنٹ اور ساری امریکہ کی کانگریس مل کے یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ ہم سب کو صبح اٹھ کے روح افزا کا ایک گلاس پینا ہے، نہیں بنا سکتی۔ یہ اس کی اتھارٹی نہیں، جورسڈکشن ہی نہیں۔ تو لا کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ قانون کس بنیاد پر بنتا ہے؟ وہ لوگوں کا مذہب طے کرنے کے لیے نہیں بنتا، وہ اس لیے بنتا ہے کہ حق تلفی کو روکنا ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے۔ ساری لیجسلیشن کی بنیاد یہ ہے، اگر کوئی لیجسلیشن اس جگہ سے تجاوز کرے گی تو وہ غلط لیجسلیشن ہے، اس کے خلاف لڑا جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ یہ قانون تو بنایا جائے گا کہ اگر میں نے سڑک پر غلط طریقے سے سائیکل چلائی ہے اور چونکہ اس سے دوسرے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو مجھے روکا جائے گا، لیکن ایک گلاس روح افزا پینے کا قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس لیے جو لوگ جمہوریت پر یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ کر ڈالے گی، جمہوری طریقے سے صرف دو فیصلے کیے جاتے ہیں، حق تلفی کو روکنے کا فیصلہ، جان مال اور عزت کے خلاف زیادتی کو روکنے کا فیصلہ۔ یعنی قانون سازی کی بنیاد یہ ہے، لہذا اس سے ہٹ کر قانون سازی امریکہ کرے گا تو ہم انسانی بنیاد پر لڑیں گے اس کے خلاف، پاکستان کرے گا تو لڑیں گے اس کے خلاف۔ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت، تو اس کا مطلب ہے اس دائرے میں جمہوریت جس میں اس کی جورسڈکشن ہے۔ یعنی جمہوریت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری اماں کون ہوگی، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کی بنیادیں یہ دو ہوں گی۔ پارلیمنٹ میں جب کوئی قانون سازی کا عمل ہوگا تو پہلا سوال ہر قانونی مسودے کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم کسی کے حق کو تلف ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، یا ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ اگر قانون اس دائرے کے اندر ہے تو جائز لیجسلیشن ہے، اگر اس دائرے سے باہر نکل گیا تو ناجائز لیجسلیشن ہے۔ چنانچہ میرا ایک آرٹیکل ہے، وہ انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہوا ہے، میری جو کتاب ہے سلیکٹڈ ایسیز آف جاوید احمد غامدی اس میں موجود ہے، اردو میں میری کتاب مقامات میں ہے، اس کا نام ہے قانون کی بنیاد۔ یعنی لیجسلیشن کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر قانون بنایا جاتا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ پہلے یہ سمجھیے کہ قانون سازی کا ریاست کا یا گورنمنٹ کا حق کیا ہے۔ یہ حق نہیں ہے اس کا کہ وہ یہ طے کرے کہ میں کھڑا ہوں گا یا بیٹھا ہوا ہوں گا، نہیں، یہ نہیں ہے حق۔ وہ یہ پہلے بتائے گی کہ میں جو قانون بنا رہے ہیں وہ قانون کس بنیاد، کس مقصد کے لیے بنایا جائے۔ وہ دو ہی مقصد ہیں، تیسرے کسی مقصد کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر ہوگی تو میں نے عرض کیا ناجائز قانون سازی ہوگی، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، اس کو مانا نہیں جا سکتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب کوئی ریاست آپ وجود میں لاتے ہیں، ایک ہے ریاست میں قانون سازی، اس کا میں نے جواب دے دیا۔
آپ ریاست وجود میں لاتے ہیں، تو جب وہ ریاست وجود میں آتی ہے تو آپ طے کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز وجود میں آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہولی رومن امپائر کے خاتمے کی جو دستاویز ہے اس کو معاہدہ دفالیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپ کی جتنی ریاستیں ہیں یہ سب کی سب نیشن سٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر ہو گئیں۔ یہ پہلا اقدام ہوا تھا۔ جب آہستہ آہستہ بڑی سلطنتیں ختم ہوئیں، برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت تھی دنیا میں، وہ ختم ہوئی اور سلطنتیں ختم ہوئیں، تو ان کے نیچے جو ملک آزاد ہوئے وہ بھی اسی فیصلے کے مطابق آہستہ آہستہ نیشن سٹیٹ بنتے چلے گئے۔ پاکستان بھی بطور نیشن سٹیٹ کے بنایا گیا ہے۔ آپ کہیں گے تو میں دلائل دے دوں گا اس کے۔ قائد اعظم نے پاکستان کو بطور نیشن سٹیٹ کے بنایا ہے۔ نیشن سٹیٹ کی بنیادیں رنگ بھی ہو سکتا تھا، نسل بھی ہو سکتی تھی۔ آج دنیا میں تمام نیشن سٹیٹ وطن کی بنیاد پر بنی ہوئی۔ امریکہ بھی اسی بنیاد پر، باقی ریاستیں بھی اسی بنیاد پر ہیں، پاکستان بھی اسی بنیاد پر بنا ہے۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو جب 12 بج گئے رات کے تو ایک ہندو، ایک مسیحی، ایک مسلمان سب پاکستانی ہو گئے تھے۔ یہ وطن کی بنیاد پر بنائی گئی نیشن سٹیٹ ہے۔ اگر یہ رنگ کی بنیاد پر ہوتی تو پھر آپ بتاتے کہ صرف براؤن رنگ کے لوگ پاکستانی ہوں گے۔ اگر یہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تو آپ بتاتے کہ ارائیں یا کشمیری صرف پاکستانی ہوں گے۔ آپ نے اس کو وطن کی بنیاد پر ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر وجود بخشا ہے۔ اس کی اس حیثیت کو کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے، کوئی پارلیمنٹ، کوئی قانون سازی تبدیل نہیں کر سکتی۔ سوال ہے جی کہ جمعہ اور جمعے کی نماز کی حیثیت پہ روشنی ڈالیں، خاص طور سے اس پہلو پہ کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بعض دفعہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جمعہ یہاں پہ ایک ورکنگ ڈے ہے۔ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کی فرض رکعتیں ہی فرض ہیں، یعنی صبح کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، یہ فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے، ان کے لیے ہر مسلمان جواب دہ ہے۔ جمعے کی نماز کو ریاست پر فرض کیا گیا، یعنی جب مسلمانوں کی حکومت وجود میں آ جائے تو ان حکمرانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن ظہر کی جگہ 2 رکعتیں پڑھیں اور اپنی قوم کے سامنے آئیں اور آ کر خطبہ دیں۔ جمعے کی حقیقت یہ ہے، یعنی یہ الگ نماز ہے بالکل، وہ 5 نمازیں ہیں۔ اس میں رعایت صرف یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھیں گے وہ پھر ظہر پڑھنے کے پابند نہیں ہیں، یہ رعایت کر دی گئی ہے، یہ حکومت سے متعلق ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کبھی جمعہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہاں آپ کی حکومت قائم نہیں تھی۔ جیسے ہی یثرب میں حکومت کے قیام کی بنیاد ڈال دی گئی، وہاں کے جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے وہ مکے میں آ کے مسلمان ہو گئے، اور یہ معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہجرت کر کے وہاں جانا ہے، اس کا اقتدار آپ کو منتقل ہو گیا، مسلمانوں کو گویا یثرب کا اقتدار منتقل ہو گیا۔ تو جیسے ہی یہ ہوا تو حضور نے فوری طور پر پیغام بھیجا کہ اب وہاں جمعے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ممبر پر کوئی عالم نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی مولوی صاحب نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جمعہ پڑھایا تھا، امام مالک نے جمعہ پڑھایا تھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا تھا؟ کبھی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں اس کا۔ اگر کوئی عالم جمعے کے ممبر پر کھڑا ہو جائے اپنے طور پر تو یہ ہائی ٹریزن ہے اسلامی قانون میں۔ مسلمانوں کے حکمران کو یا اس کے مقرر کردہ آدمی کو آنا ہے، اس نے آ کے جمعہ پڑھانا ہے۔ تو اس وجہ سے جمعہ وہیں ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو۔ باقی جگہوں پر جمعہ آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، اگرچہ وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، لیکن وہاں کی حکومت کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ علماء نے ایک کو کر کے قبضہ کر لیا ہے سب مسجدوں کے اوپر، اور وہ انہی کی قیادت میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ جمعے کی وہ حیثیت وہاں ہے نہ یہاں ہے۔ آپ کو مل جائے پڑھ لیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو فیصلے ہیں وہ اگر غلط بھی ہوں تو ان کے ساتھ شامل رہنا چاہیے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی مجبوری درپیش ہے تو ظہر کی نماز پڑھیے، وہی آپ پر فرض ہے۔ نکاح کی کیا شرائط ہیں اور کیا ایک لڑکا لڑکے سے نکاح کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ادارہ بنایا ہے نکاح کا، خاندان کا، یہ اگلی نسلوں کی پیدائش کے لیے بنایا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد ہی یہ ہے، ورنہ اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر یہ مقصد نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو درختوں پر لگا دیتا اور وہاں سے ہم اتار لیتے، تو اس ادارے کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آزادانہ جنسی تعلق ہی ٹھیک تھا۔
یہ ادارہ ہے جس کے لیے ایک مرد اور عورت کا انتخاب کیا گیا ہے، انہی کے درمیان میں اس تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے، انہی کے لیے یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اب اس تعلق کا کسی اور سے تصور بھی نہ کریں، اپنے اس تعلق کو اسی خاندان کے اندر محدود، تاکہ وہ رشتے وجود میں آئے، وہ وفاداری وجود میں آئے، وہ گھر وجود میں آئے، وہ خاندان وجود میں آئے، وہ آپ کے دادا نانا وہ پیدا ہوں جس سے اس بچے کو تحفظ ملے۔ تو یہ اصل میں اگر اپنے پیچھے چلا جاؤں، آج تو ہو سکتا ہے کہ کوئی افلاطون ہو، کوئی ارسطو ہو، میری جو ابتدائی 20 سال کی زندگی ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میں نے جس میں چلنا سیکھا ہے، جس میں کھانا سیکھا ہے، جس میں بولنا سیکھا ہے، جس میں میری تعلیم ہوئی ہے، اس زندگی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ جو شخص اس ادارے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسانیت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلامی قانون کے مطابق یہ رشتہ صرف میاں اور بیوی ہی میں قائم ہو سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ سوال ہے کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں اور اسی طرح سے دیگر نمازوں کی جو تفصیل ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم اپنے کام کرتے ہوئے کیوں کر اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے جب رات کو ہم تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں۔ فرض نماز یہی ہے۔ فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادت اپنے بندوں پر لازم کر دی، 5 وقت۔ بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ملا کے 24 گھنٹے میں آدھ گھنٹہ بنتا ہے، یہ عبادت لازم کی گئی ہے۔ اس کے بعد باقی سب نفل ہیں۔ نفل کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت میں نشاط ہے، آپ کا دل مزید عبادت کو چاہ رہا ہے، آپ مزید عبادت کر لیں، وہ اپنی طرف سے عبادت کرنا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ سے 2 روپے مانگے گئے تھے، آپ نے کہا 10 لے لیجیے، بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو روزے آپ پر لازم کیے گئے ہیں وہ 1 مہینے کے رمضان کے روزے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ میں ہر مہینے میں 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، تو یہ نفل روزے ہیں۔ تو نماز میں جو فرض رکعتیں ہیں، فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ بس وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ باقی سب نفل ہیں۔ اصل میں یہ جو سنت یا سنت موقدہ وغیرہ آپ سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ نفل جو رسول اللہ نے پڑھے، ان کو یہ نام بعد کے لوگوں نے دے دیا ہے۔ نماز کی 2 ہی قسمیں ہیں، وہ فرض ہوتی ہے، وہ نفل ہوتی ہے۔ نفل آپ نے اپنی طرف سے پڑھیں گے اللہ اجر دے گا، خوش ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں پوچھے گا۔ فرض آپ پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے جو لازمی نماز ہے وہ صرف فرض نماز ہے۔ اس میں بھی پھر مزید رعایت یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی آپادھاپی ہے، افراتفری ہے، سفر میں ہیں آپ، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے جا کے آپریشن کرنا ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ 2 نمازوں کو ملا سکتے ہیں، ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا سکتے ہیں۔ آپ اگر افراتفری کی کیفیت ہے تو ان میں قصر کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 ہو جائیں گی۔ تو یہ رعایت دے کے یہ نماز لازم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب نفل ہیں، کوئی اور نماز ہم پر لازم نہیں کی گئی۔ سٹاکس اور پرائز بانڈز پر زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے جی کہ کس شرح سے یہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ آپ کے پاس جو مال بھی ہے، جو ایسٹس ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، تجارت کے مال کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، ہیرے جواہرات کی صورت میں ہے، آپ کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی بھی چیز جو ایسٹس کی صورت میں آپ کے پاس پائی جاتی ہے، خواہ وہ لکوڈ ایسٹ ہے یا نہیں ہے، ان سب کے اوپر آپ کی مقرر کردہ تاریخ پر، یہ بہت اچھی طرح سن لیجئے، آپ کی مقرر کردہ تاریخ، ایسٹس کی زکوٰۃ کے لیے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ آپ نے جو تاریخ بھی مقرر کی، اگر حکومت لے گی کیونکہ یہ اصل میں اس کا حق ہے تو وہ مقرر کرے گی، لیکن اگر آپ کی حکومت نہیں لے رہی، آپ نے ذاتی طور پر دینی ہے تو آپ مقرر کریں گے۔ تو اگر مثلاً آپ نے 2 اپریل تاریخ مقرر کر لی ہے، 1 اپریل میں اس لیے نہیں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کہنا چاہیے، تو 2 اپریل مقرر کر لی ہے، 3 مئی مقرر کر لی ہے، اس تاریخ کو جو ایسٹس آپ کے پاس ہوں گے، جو مال یعنی سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، آپ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اس سارے مال پہ 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ یہ ایسٹس کی زکوٰۃ ہے، ساری زکوٰۃ یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مویشیوں کی زکوٰۃ بالکل الگ ہے، آپ نے ڈیری فارم بنایا، اس کی زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ اسی طرح آپ کے پیداواری یونٹ ہے، مثلاً آپ کی زرعی زمین ہے، مثلاً آپ کی انڈسٹری ہے، مثلاً آپ نے پلازے بنا کے کرائے پر دے رکھے ہوئے ہیں،
مثلا آپ ڈاکٹر فیس لیتے ہیں، آپ نے اسکول بنایا اس کی فیس لیتے ہیں، ان سب کے اوپر 5، 10 اور 20% زکوٰۃ ہے، اور پروڈکشن کے ہوتے ہی عائد ہو جاتی ہے، یعنی روز بھی عائد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور مجھے اس کا روز 100 پاؤنڈ یا $100 کرایہ ملتا ہے، تو روز اس کا 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے زکوٰۃ پروڈکشن کی الگ ہے، مویشیوں کی الگ ہے، ایسٹس کی اور بچت کی الگ ہے۔ تو بچت کی زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار کی زکوٰۃ 5، 10 اور 20% تک چلی جاتی ہے، اور مویشیوں کی زکوٰۃ کا الگ فارمولہ ہے۔ اسی کی ایکسٹینشن ایک سوال ہے جی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ ٹیکس کو میں دے دیتے ہیں، اور وہ ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ ہماری طرف لوٹ کے آتا ہے، ہماری ویلفیئر پہ خرچ ہوتا ہے، جیسے ایجوکیشن، سڑکیں وغیرہ۔ تو کیا ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو ہم ٹیکس متصور کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، یعنی اصل میں زکوٰۃ حکومت کا حق ہے۔ اگر کوئی حکومت، خواہ وہ پاکستان کی ہو، وہ بھی نہیں لیتی، یعنی اس قانون کے مطابق نہیں لیتی، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کا حق مقرر کیا ہے ہمارے مال میں، وہ زکوٰۃ ہے۔ حکومت لے گی، ہم اس کو دے دیں گے۔ حکومت نے ٹیکس کے نام پر لے لیا، ہمیں حق ہے کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں اس کو۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے ٹیکس میں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کیجئے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق الگ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی رقم گورنمنٹ کو ٹیکس کے طور پر دے دی ہے۔ اگر وہ اس کے برابر چلی گئی ہے تو ادا ہو گئی، اگر اس سے کم ہے تو باقی آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، لیکن ایڈجسٹ ہو جائے گا، اس میں نہیں مسئلہ۔ یہ سوال ہے جی کہ جو اس وقت دنیا میں ایک فضا چل رہی ہے ٹیررزم کی، اور مسلمان جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ اپنی اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ رہ کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ آخر قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ اتنی واضح کیوں نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو؟ دیکھیے، کوئی کتاب آخری درجے میں بھی اگر واضح ہو تو انسانی انٹرپریٹیشن کے امکانات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں آج تک یہ پاسبل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ خدا کا نہیں ہے، معاملہ انسان کا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، تو 2 آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ایک یہ ہے کہ پوری طرح غور کیے بغیر اس نے ایک رائے قائم کر لی۔ 12 ایسا ہوتا ہے، آپ کو روز اس کا ملتا ہوگا کہ ایک آدمی نے ایک چیز کو، میں نے اخبار کی خبر پڑھی ہے، پوری طرح غور کیے بغیر ایک جملہ اٹھا لیا، اس کے بعد توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی ذرا آگے پیچھے دیکھ لو کانٹیکسٹ اس کا، وہ بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہوئے ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں قلت تدبر، یعنی انسان کے امراض میں سے ایک مرض یہ ہے کہ وہ بعض اوقات زیادہ غور یا مکمل غور کیے بغیر رائے قائم کر لیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے ہاں کمپیٹنس نہیں ہوتی کسی چیز کی، تو کمپیٹنس پیدا کیے بغیر وہ انٹرپریٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں، میں نے تو پاکستان میں تجربہ کیا ہے برسوں، ہر موضوع پر ہر آدمی نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ 2 سوالات کریں، معلوم ہوتا ہے کوئی اس کی لیاقت نہیں ہے، لیکن ہے یہ مرض اپنی جگہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں قلت علم، یعنی آپ نے علم کی کمی کی وجہ سے غلطی کی، آپ کمپیٹنٹ نہیں تھے کسی چیز پر رائے قائم کرنے کے، آپ کمپیٹنٹ تھے لیکن آپ سے جلد بازی ہو گئی، آپ نے اس درجے میں غور نہیں کیا۔ یہ جو انسانی کمزوری ہے، اس کا ظہور صرف عام لوگوں میں نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے اسکالر کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ یعنی میری ساری زندگی علم کی دنیا میں گزری ہے، آج بھی بسا اوقات برسوں کی کسی چیز کے بارے میں احساس ہوتا ہے کہ فلاں پہلو کو نہیں دیکھا تھا، وہ نظر انداز ہو گیا۔ تو اس لیے انسانی کاموں میں یہ مانا جاتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن مجید یا پیغمبر کی سنہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ہے فلسافیکل مباحث سے، اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں حکمہ کہتا ہے، یعنی جس میں ایمان، عقیدہ، اخلاق یہ زیر بحث آتے ہیں۔ ایک دوسرا حصہ جو لاء سے متعلق ہے، قانون سے متعلق ہے۔ تو لاء کے حصے کی جن لوگوں نے انٹرپریٹیشن کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کو فقیہ کہا جاتا ہے، وہ بڑے لوگ تھے، اور ان میں سے 4 تو وہ ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اب مسلمان اپنا مسلک وابستہ کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی۔ یہ بہت بڑے اسکالر تھے، ان کے علاوہ بھی سینکڑوں تھے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ ان کا جو اصل موضوع تھا وہ لاء کا حصہ تھا، قانون کا حصہ۔
اس میں ابتدائی دور میں کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ غلطیاں، وہی غلطیاں جو انسانوں سے ہو جاتی ہیں، یہ ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ غلطی ہو جانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی قومی غلطی کی، اور وہ یہ ہے کہ جو علمی کام ہے، خواہ وہ قانون کا ہو، خواہ وہ ایمان و اخلاق کا ہو، خواہ وہ قرآن کی تفسیر کا ہو، اس کو مسلسل ریویو ہوتے رہنا چاہیے۔ ہم نے اس پہ پابندی لگا دی، اس کو کنڈیم کرنا شروع کر دیا، نہیں اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ غلطیاں پھر ہماری تاریخ بن گئی ہیں۔ جو چیز کسی مذہبی گروہ کی تاریخ بن جائے، وہ غلطی بھی ہو تو مقدس ہو جاتی، اس کو چھیڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں۔ اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی اسلام کا یا قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پیغمبر کی سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی حدیث کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ چند آیات کی غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہے جو ہمارے ریلیجیس تھاٹ کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ موجود تھی، پہلے بھی موجود تھی، پڑھی پڑھائی بھی جاتی تھی، لیکن مسلمان ایک سپر پاور تھے، تو وہ حصہ جس میں یہ غلطی ہوئی تھی وہ کوئی بہت پرابلم بنا ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ جو اس حصے میں کو مس انٹرپریٹ کیا گیا وہ ہوا موجود تھا۔ آپ دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، ایک بڑی سلطنت قائم تھی، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم تھی، آج کے جو ملک ہیں وہ صوبے بن گئے تھے اس کے، تو فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد پھر مسلمان دنیا بھر میں مغلوب ہونا شروع ہوئے، ان کی ریاستیں ختم ہو گئیں، دنیا کی بڑی سلطنتیں کچھ دوسری قوموں نے اختیار کر لی۔ برطانیہ عظمیٰ کی آخری سلطنت تھی جس سے آزادی حاصل کی گئی 1947 میں، تو یہ ہوا۔ یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد بھی یہ سب چیزیں پڑھی پڑھائی جا رہی تھیں جتنی بھی ہیں، جن کو میں اس ریلیجیس تھاٹ کا نیریٹو کہتا ہوں بعض چیزوں کے بارے میں، یعنی اس میں جو موضوعات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جنگ کیسے کرنی ہے، کس اصول پر کرنی ہے، آپ کو دوسری قوموں سے کیا معاملہ کرنا ہے، آپ کا ریلیشن نان مسلم سے کیا ہے، یہ وہ باب ہے جس کے اندر انٹرپریٹیشن کی کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ان کو ریویو ہونے کے عمل سے لوگ گزرنے نہیں دے رہے تھے، پڑھائی جا رہی تھی، پھر بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوا یہ کہ یہ جو کچھ موجود تھا اس کو ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کے ملک میں آپ بیٹھا ہوا ہوں اس نے اور خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر اسی مواد کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے افغانستان میں۔ یہ اس فیصلے کے نتائج ہیں جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ تو یہ دو اجزاء ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت نے اور اس طاقت کے تحت خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسی مذہبی فکر کو استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ یہ بندوق اس کے بعد ہاتھ میں آئی ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں جب دینی علوم حاصل کیے تو یہ سب پڑھا تھا، لیکن وہ کہیں خفتہ تھا، رکھا ہوا تھا، وہ باہر آ گیا، باہر آ کے وہ پھیل گیا، پھر وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آیا اور اب آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں جانب سے ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں، ایک یہ کہ وہ مذہبی فکر یا ریلیجیس تھاٹ میں کیا چیز ہے کہ جو غلط انٹرپریٹ ہوئی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ فتنہ کیسے بنی ہے، وہ اس سیاسی استعمال سے فتنہ بنی ہے۔ تو دو چیزوں کو ہدف بنانا پڑے گا، ایک یہ کہ مذہبی فکر کی ریفارمیشن ہو اس حصے میں لازم ہے۔ اسی کو میں نے اپنے ڈیلس کے لیکچرز میں بیان کیا تھا 2015 میں، وہ بہت طویل لیکچرز ہیں، اس میں نے بتایا ہے کہ یہ کیا غلطی ہے جو ہوئی ہے، وہ نیریٹو کیا ہے، اور اس کے مقابل میں اسلام کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک مسلمان کو اس کو سمجھنا چاہیے بربنائے دلیل، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور کہہ رہا ہے، آپ اس کا آرگومنٹ دیکھیے، اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیجیے اور معلوم کیجیے، یہ ضروری ہے، ورنہ تباہی سر پر منڈلاتی رہے گی۔ اور دوسرے ایک اجتماعی موقف قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومتوں کو حق نہیں ہے کہ وہ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث مذہب یا دین کا حصہ نہیں ہے اور تاریخ ہے تو پھر کیا آپ صرف قرآن ہی کو پروپیگیٹ نہیں کر رہے؟ اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ میں اپنے پیچھے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، میں نے عرض کیا، قرآن اور سنہ۔ قرآن ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو منتقل کیا ہے، وہ پوری طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں۔ سنہ بھی بالکل اسی طرح منتقل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں نے پڑھی، نسلاً بعد نسلاً پڑھی جا رہی ہے۔
ہر سال حضور نے روزے رکھے، وہ روزے رکھے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے دنیا بھر میں حج و عمرہ کا یہی معاملہ ہے، ساری سنت ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے صرف قرآن کہاں سے برآمد کیا، جبکہ میں نے پوری سنت کا تعارف کرایا ہے۔ تو قرآن اور سننا یہ ہمارے دین کا کانٹینٹ ہے۔ حدیث میں کیا ہوتا ہے، اسی کانٹینٹ کے بارے میں رسول اللہ سے کوئی سوال کیا گیا، آپ نے جواب دے دیا، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اس کانٹینٹ میں، اسی کانٹینٹ سے متعلق کوئی سوال کیا گیا، جواب دے دیا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کانٹینٹ کے کسی مسئلے کو لوگ سمجھ نہیں رہے تو واضح کر دیا۔ جو کام مثال کے طور پر اس میں کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کے دینی سوالات کا جواب دیتے ہوئے دین نہیں بنا رہا یا اس میں اضافہ نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اس میں اصل میں قرآن اور سننا کے اس کانٹینٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کیا اور بے شمار دفعہ کیا۔ لوگ آئے، انہوں نے سوالات کیے، لوگ آئے، انہوں نے پوچھا۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹینٹ کے مطابق خود زندگی گزاری، عمل کیا اس کے اوپر۔ یعنی آپ نے بتایا نماز یہ ہے، پھر نماز پڑھی اور روزانہ پڑھائی، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ آیا کہ حضور کیسے دین پر عمل کرتے ہیں۔ وہ نمونہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے منتقل کیا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کیا چیز ہے، اس میں جو دین کا کانٹینٹ قرآن اور سنہ میں ہے اس کی ایکسپلینیشن مل جائے گی آپ کو، اس سے متعلق کسی سوال کا جواب مل جائے گا، رسول اللہ کے عمل کی روایت مل جائے گی کہ آپ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ تو میں نے اس کو چند لفظوں میں اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے سوانے، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ نے جو دین کی تفہیم کی ہے، سمجھایا ہے اسے، اس کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث ہی، یعنی اس کا کانٹینٹ یہ ہے، وہ دین کے کانٹینٹ میں نہ ایک تنکے کا اضافہ کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے، وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث کیا ہے، وہ یہ ہے، اس کو اس کی جگہ رکھ کر سمجھیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے علم اور عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ یہ کویسچن ہے جی کہ یہاں رہتے ہوئے ہاؤ کین وی اسٹارٹ اے کنورسیشن ود کرسچنز اباؤٹ اسلام؟ دیکھیے، میں جو دنیا کی جتنی غیر مسلم قومیں ہیں، افراد ہیں، آپ کے ہمسائے میں کوئی آدمی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی، میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد چینیوں کی ہے جو بدھ مت کے پیروں ہیں یا اپنے بعض مذاہب کے پیروں ہیں۔ جہاں بھی غیر مسلموں کو آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے ایک بات کا پابند کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم باز نہیں فرمائیں گے، ہم قصہ نہیں سنائیں گے، ہم کہانی نہیں کہیں گے، ہم کوئی تبلیغی تقریر نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ انٹروڈیوس کراؤ گے قرآن کو اور اس کے ہاتھ میں دے دو گے، بس آپ کا کام یہ ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرا کام ہے آگے۔ اگر جس کو دیا گیا ہے اس کی فطرت میں آمادگی ہے قبول کرنے کی تو میں خود بات کر لوں گا اس سے، نہیں ہے تو تمہارا درد سر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو باقاعدہ حکم کے طور پر بیان کیا گیا ہے رسول اللہ کو بھی، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام اس قرآن کو پہنچا دینا ہے، اس کے ذریعے سے آپ تذکیر کریں گے، آپ کا کام اپنے قصے اور کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ پھر کہا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کو پہنچانے کا کام ایک جہاد کبیر ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو میرے نزدیک جو بڑی غلطی ہو رہی ہے تبلیغ میں وہ یہ ہے، یعنی ہمارا کام کیا ہے، ہم کسی آدمی سے ملتے ہیں، اپنا ہمسایہ ہے، ہم اس کو بتائیں کہ میں آپ کو ایک کتاب سے انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اس کی تاریخ بتائیں، کتاب کی نوعیت کیا ہے اس کو بتائیں۔ میں نے جو اپنی تفسیر کا مقدمہ لکھا ہے وہ آپ پڑھیں گے، وہ قرآن کا انٹروڈکشن ہے، تو اس کا انٹروڈکشن کرائیں۔ وہ انٹروڈکشن آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، وہ 2-4 صفحے کا ایک پیمفلٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مختصر طور پر بتائیں قرآن کیسی کتاب ہے، یہ بہت بتانا ضروری ہے، یہ مسلمانوں کو بھی بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ذہن میں جو کتاب کا کانسیپٹ رکھتے ہیں وہ لے کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ انٹروڈکشن کرا کے قرآن ادب کے ساتھ اس کے ہاتھ میں دیں، جس زبان کو وہ جانتا ہے، دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، آپ اس کے ہاتھ میں دیں، ریکویسٹ کریں کہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کتاب کو جس کا میں نے انٹروڈکشن کرایا پڑھ لیجئے۔ تبلیغ مکمل ہو گئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، اگلے آدمی کے پاس جائیے، اس کے سر کے اوپر سوار نہ ہو جائیے۔ کویسچن ہے جی کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آخر اس پس منظر کی موجودگی میں
ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان رہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی بھی انسان کو، آپ اپنی بات چھوڑ دیجئے، ایک ہندو کو، ایک مسیحی کو، ایک بدھ کو یہ کہا جائے کہ تمام مذاہب کی تحقیق کرو، تو پھر اس کے بعد اس کا حشر وہی ہوگا جو میرا ہو گیا۔ بھائی، کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی آپ کے لیے ریل گاڑی چلانی ہے، یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ یعنی کوئی 2-4 لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ایسے جن کی اسپیشلائزیشن یہی ہو۔ باقی انسانوں کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسیحی ہیں، اچھا مسلمانوں میں آ جائیے، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی، جو بھی ہیں، آپ کو آپ کے والدین سے جو مذہب ملا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کویسچن کریں۔ کویسچن جب آپ کریں گے تو یا آپ کو آپ کے سوال جو، اور یہ سوال میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی کو کہیں نا کہ تم کویسچن کر سکتے ہو، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، جیسے ہی وہ کویسچن کرے گا کچھ کویسچنز واقعی پیدا ہو جائیں گے۔ اسے کہیے اب اگر تم اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو تحقیق کرو، اس کا جواب جو سوال تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ بس یہ ہے میری بھی زندگی، آپ کی بھی زندگی، ہر انسان کی زندگی۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ کویسچن پیدا ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں سے کویسچن آ جائے۔ مثلا میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ مسلمان لوگ یہ جو بات مانتے ہیں یہ تو بڑی فضول سی بات ہے۔ اب اگر وہ مجھے بات معقول لگی اس کی تو کویسچن پیدا ہو گیا۔ تو سوال پیدا کرو اپنے اندر، یہ ہر بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ کویسچن کرو جو کچھ تم لے کے آئے ہو۔ جب آدمی اپنے اندر سے اٹھنے والے کویسچن یا باہر سے آنے والے کویسچن کا دیانتدارانہ جواب دیتا ہے تو وہ جنتی ہے، اور جب اس کا گلا دبا دیتا ہے، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، جب پیدا کرنے والے کا منہ نوچ لیتا ہے، اس پر فتویٰ لگا کے اس کو ویسی گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے، تو وہ جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور یہ دیکھیے بالکل یہ قابل عمل ہے۔ یعنی آپ جہاں ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہوا، آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا؟ آپ کے سامنے کوئی سوال آیا، وہ کوئی قرآن دینے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی مسجد کے اندر گفتگو کرنے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والا پیدا کر گیا ہے۔ تو تحقیق کرنے تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب پانے کی کوشش، یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ اصل میں ساری بیماری یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال کا گلا گھونٹنے یا پیدا نہ ہونے دینے کی تربیت نہ کی جائے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ پوری دنیا کے تمام اسکول، تمام لوگ یہ تعلیم دینا شروع کر دیں لوگوں کو، تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے مذاہب کی موجودہ تقسیم صرف 20 سال میں ختم ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہے ہی اس لیے کہ اس تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے سوال کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا سرے سے۔ تو انسان کو اصل میں حقیقت کی تلاش کا سفر ایسے کرنا ہے، یہ قابل عمل طریقہ ہے۔ خدا اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے تحقیق کرنے بیٹھے تھے، نہیں، کیا آپ نے جو کچھ اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے پایا، آپ نے کویسچن کیا تھا اس کو؟ اچھا، کسی دوسرے نے توجہ دلائی تھی تو آپ نے صحیح رسپونڈ کیا تھا اس کو؟ یہ وہ سوال ہے جو قیامت میں ہم سب سے ہونا ہے، اور اس کے جواب اور اس کے طرز عمل پر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی جب آپ ابھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اٹھے، عرب میں کچھ لوگ تھے جو بڑے بیزار تھے، یہ جو بت پرستی ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ کعبے کی دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مالک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، صحیح کیا ہے وہ جاننے کا راستہ دے ہمیں۔ یعنی ان کے اندر شدید تمنا تھی اس بات کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، آپ نے فرمایا پیغمبروں کے ساتھ ایک پوری امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ حق کی طلب میں، علم کی طلب میں رویہ کیا رکھتے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد نہ فرقہ بندی قائم رہ سکتی ہے، نہ تعصبات قائم رہ سکتے ہیں، نہ لوگوں کے گلے کاٹنے کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی علم کا مسافر بن جائے گا، مجھے جاننا ہے۔ یہ میرے نزدیک صحیح اصول ہے، باقی ہر آدمی تحقیق نہیں کر سکتا۔ ہاں،
کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، وہ طب میں بھی کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ لوگ اس پر تحقیق کریں گے، کچھ سائنس میں بھی کریں گے، مذہب میں بھی۔ قرآن مجید نے جہاں علماء کے منصب کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں، تو وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ سارے دین کے عالم بن جائیں، تو کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کام بھی کریں۔ میری کرسمس کہنا یا ہیپی دیوالی کہنا اپنے نان مسلم دوستوں کو، کیا یہ جائز ہے؟ تمام تہواروں پر آپ دوسرے لوگوں کو ان کے تہوار کے مبارک ہونے کی مبارک دے سکتے ہیں، اس کے لیے جو الفاظ بھی کسی قوم میں رائج ہیں۔ ہمارے لیے تہواروں کے معاملے میں، رسوم کے معاملے میں ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی شرک میں شریک نہیں ہوں گے، کسی بد اخلاقی میں شریک نہیں ہوں گے، بس۔ تو یہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں جی، مرنے کے بعد؟ جی بالکل جائز ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، اگر آپ کا کوئی عضو کسی کے کام آ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے بارے میں جو آرگومنٹ ہے اور جو اس کے خلاف آرگومنٹ ہے اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں اعضاء کی پیوند کاری کے نام سے مضمون موجود ہے، انگریزی میں ترجمہ اس کا سلیکٹڈ ایسیز میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ آرگنز ڈونیٹ کریں، لوگوں کے کام آئیں گے۔ میں اس میں بھی آپ سے عرض کر دوں کہ تمام مسلمان نہایت خوشی سے آرگنز لیتے ہیں، سوال صرف دینے کے بارے میں کریں۔ یعنی زندگی میں بھی دیے جا سکتے جی یعنی اگر زندگی میں کوئی آدمی اپنی آنکھ ڈونیٹ کرنا چاہے؟ دیکھیے، زندگی میں اگر آپ کوئی چیز کسی کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا غیر معمولی اقدام ہوگا، وہ آپ پھر دیکھ لیجیے۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی میں اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جگر کی پیوند کاری جو ہے وہ اس کے لیے آپ کے جگر کا کوئی حصہ لیا جا سکتا ہے، گردے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اڈاپشن کے بارے میں سوال ہے جی، کہ جائز ہے؟ اڈاپشن بچے کی؟ جی جی بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں۔ قرآن نے صرف یہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ اس بچے سے اس کے والدین کی شناخت نہیں چھپا سکتے، یہ بچے کا پیدائشی حق ہے، کسی انسان سے آپ اس کے ماں باپ کا نام نہیں چھین سکتے، بس اس کے سوا سب ٹھیک۔ گاڑی چلاتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید نے صریح لفظوں میں اس کی اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ کسی سواری پر ہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اگر کوئی افراتفری پڑ گئی ہے، بھاگ دوڑ ہے، نہیں آپ کھڑے ہو سکتے، نہیں جا سکتے باقاعدہ نماز کی جگہ پر، ایسی پوزیشن نہیں ہے، سفر میں ہو سکتی ہے، کسی اور موقع پہ ہو سکتی ہے، تو ارشاد ہے فرجالن اور رکبانہ، آپ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں وقت آ گیا ہے، رسپونڈ کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی ہے حی علی الصلاۃ، تو اس میں طریقہ یہ نہیں ہے کہ ذرا آرام سے جا کے پڑھ لیں گے، نہیں، آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہی سجدہ ریز ہو جائیے۔ اگر اترنے کا موقع نہیں، اترنے کا موقع ہے اتریے، اتر کے کسی جگہ پہ جائیے نماز پڑھ لیجئے، لیکن نہیں موقع تو فرجالن اور رکبانہ، یہ قرآن مجید نے خود انہی الفاظ میں فرمایا ہے کہ پھر پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، پھر سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفروں کے دوران میں، اس وقت ظاہر ہے کہ یہ سواریاں نہیں تھیں جن کو بعض اوقات روکنا ممکن نہیں ہوتا، جن سے اترنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو جو سواریاں تھیں اس کے باوجود کہ اونٹ پر سفر کیا جائے، گھوڑے پر سفر کیا جا رہا تھا، اس میں بھی فرض نماز کے لیے تو اتر کر جماعت کرا دیتے تھے، لیکن نفل اوپر ہی پڑھتے رہتے تھے بیٹھے۔ نظر لگنے کا کانسیپٹ کے بارے میں بتائیں، کیا نظر لگ جاتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، یعنی کینسر ہو جاتا ہے ڈاکٹر سے پوچھیے، نظر لگ جاتی ہے کسی ماہر نفسیات سے معلوم کیجیے، تو یہ نظر لگنا جو ہے یہ کوئی مذہب کا موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں جس طرح انسانوں کے بیماریوں کے بارے میں تجربات ہیں، اسی طرح قدیم زمانے سے انسانوں کا یہ تجربہ ہے، ہر دنیا کی قوم میں آپ کو یہ تجربہ مل جائے گا، دنیا کی ہر قوم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ تجربے کی بنیاد پر، میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے علم کی ایک بہت بڑی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ اور تجربہ، لوگ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی دوائیں ایجاد ہوئی ہیں کیسے ایجاد ہوئی ہیں، یعنی کسی جنگلی نے بعض اوقات بتا دیا کہ اس بوٹی میں یہ فائدہ ہے، آپ نے تجربہ کیا، آپ اس سے گزرے، وہ بن گئی۔ تو قدیم ترین زمانے سے انسان کا یہ تجربہ ہے کہ دوسرے انسان پر نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اور ان نفسیاتی اثرات کا کیریئر کیا چیز بنتی ہے؟ نگاہ۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ ریز کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرے کی جانب۔ بچوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں،
یہ تجربہ ہے. میں پھر عرض کروں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. عرب میں بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بطور ایک انسانی تجربے کے بیان کیا کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی سائنس کے تجربات سے گزاریے، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ثابت نہ ہو، لیکن قدیم ترین زمانے سے انسان یہ مانتے رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے قدیم ترین زمانے سے انسان یہ مانتا تھا کہ سمندر میں جو ٹائیڈ ہے، مد و جزر آتے رہتے ہیں. سائنسی طور پر معلوم ہوگا کہ اس کا باعث چاند بنتا. اب چاند جو ہے وہ آ کے ہاتھ تو نہیں ڈالتا نا سمندر میں، ریز ہے جو آتی ہیں، تو اسی طرح نگاہ سے بھی بہت سی ریز نکلتی ہیں. اب اس کو سائنس کب قبول کرے گی، کب وہ تجربے سے گزر جائیں گی، یہ الگ بات ہے. لیکن انسانی تجربات کی یہی ٹریڈیشن ہے جیسے ساری سائنس وجود میں آتی ہے. تو یہ ایک بالکل تجرباتی بات ہے، یہ کوئی مذہب کے کنٹینٹ کا حصہ چیز نہیں. ہم اپنے جو وفات شدہ لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیے عبادات کیا ہوتی ہیں، یہ جو ریچولز ہیں جتنی بھی عبادات، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک اظہار ہوتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے. یعنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی عظمت کے اعتراف کا، اس کا اظہار کرتے ہیں. ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ علامتیں ہیں جن سے ہم نماز میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہے کہ پروردگار اگر تیرے دین کے لیے کسی موقع پر جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے. تو اس کو سمبلائز کیا گیا ہے قربانی میں. گوشت کھانے کے لیے جانور تو ہم قربان کرتے ہیں، لیکن خاص اس مقصد کے لیے قربانی کی جاتی ہے. ہمارے دین میں اس کو نفل عبادت بنا دیا گیا، یا فرض یا واجب نہیں ہے. نہ حج میں ہے، نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، نفل ہے. بڑی اعلیٰ عبادت ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک نفل عبادت ہے. اب اس میں یہ کہ رشتہ دار کی طرف سے کرنے کا کیا مطلب ہے. رشتہ دار کی طرف سے آپ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، مجبوری پیش آ گئی ہے، اس کا ارادہ تھا، نیت تھی، وہ نہیں کر سکا، آپ نے سپورٹ کر دیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ہمارے ہم بہت سے بوڑھے والدین ہوتے ہیں، وہ بیچارے بڑی آرزو رکھتے ہوتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں. زندگی بھر پیسے بھی اکٹھے کرتے نہیں پورے ہوتے، کوئی رکاوٹ پڑ گئی. تو اب نیت موجود ہے، ارادہ موجود ہے، عزم موجود ہے، آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اسلام میں جو ہمارا قانون ہے اس میں جو جزا ملتی ہے اللہ کے ہاں وہ 3 سٹیجز میں ملتی ہے. نیکی کی خواہش پر بھی اجر ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10 ہو. نیکی کے ارادے پر بھی اجر ملتا ہے، ارادہ خواہش سے آگے کی چیز ہوتی ہے، عزم کر لیتا ہے آدمی کو کام کرنے کا، اس کا اجر ہو سکتا ہے کہ 40 ہو 50 ہو، وہ بھی ملتا ہے. اور جب ہم اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا الگ سے اجر ملتا ہے. تو اگر کسی نے ارادہ کیا، آپ کے ماں باپ نے کیا، آپ کے کسی رشتہ دار نے کیا، اس نے نیکی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا پکا ارادہ تھا، کسی وجہ سے مجبوری پیش آ گئی نہیں کر سکا، تو نیت بھی ہو گئی، ارادہ بھی ہو گیا، وہ اجر اس کو مل گیا ہے. اگر آپ اس کام کو بھی کر دیں گے تو اسے تکمیل کا اجر بھی مل جائے گا. تو یہ ہے اس کا اصول. تو کوئی نیکی کا کام بھی، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، وہ اس اصول پر ہونا چاہیے کہ ادھر ارادہ ہے اور عزم ہے، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ وہ ارادے پر عمل نہیں کر سکا، آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے. میوزک حرام ہے؟ اس کا جواب میں بہت دفعہ دے چکا، لیکن میرے خیال میں جس چیز کو سمجھنا چاہیے میں اس کے لحاظ سے اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے اس چیز کو موضوع بنایا ہے. مذہب میں سب سے زیادہ آپ تنگ کس چیز سے آتے ہیں؟ حرام سے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے یہ حرام ہے، دوسرا کہتا ہے وہ حرام ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو علماء سے بے نیاز کر دیے. چنانچہ سورہ اعراف میں اس سوال کا مکمل جواب دے دیا ہے، اور اتنا واضح جواب دے دیا ہے کہ یہ سوال ہی مسلمانوں کے ہاں سے ختم ہو جانا چاہیے. اس میں پہلے موضوع بنایا ہے ان چیزوں کو جنہیں عام طور پر لوگ حرام کر بیٹھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک پرنسپل کو واضح کیا ہے، جو کہ مجھے مختصر جواب دینا ہے تو میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو حرام نہیں ہے. پھر بتایا ہے کہ حرام ہے کیا. تو یہ بتایا ہے کہ میں نے، یعنی اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے کہ لوگوں کو بتا دو، بتا دو لوگوں کو کہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، میں نے اور کچھ حرام نہیں کیا. یہ اللہ کا اعلان ہے.
وہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو گن کر بتا دیا، کل انما حرم ربی الفواحش، ان سے کہو میرے رب نے جو 5 چیزیں حرام کی ہیں، صرف 5 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز بدکاری ہے، والاسم دوسری چیز حق تلفی ہے، والبغی بغیر الحق تیسری چیز کسی کی جان مال آبرو کے خلاف ناحق زیادتی ہے، اس کے بعد چوتھی چیز ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، چوتھی چیز خدا کا بغیر دلیل کے شریک ٹھہرانا ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اپنی طرف سے لوگوں کو بتانا کہ یہ حرام ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہا ہے یہ مجھ پر جھوٹ باندھنا ہے، خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے کہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں الگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہی چیز حرام ہوگی جس میں ان میں سے کوئی پائی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر سود حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسرے کے مال پر زیادتی ہوتی، تو جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں پائی جائے گی، ان میں سے کوئی چیز شاعری میں پائی جائے گی، ان میں سے کوئی چیز آپ کی گپ شپ میں پائی جائے گی، وہ بھی حرام ہوگی۔ تو بنیاد یہ ہے، یہ معیار خدا نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے اور آپ کو بے نیاز کر دیا ہے، ہر چیز کا جائزہ لے کے دیکھیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو کسی چیز کی حرمت کا باعث بنتی۔ یہ سوال ہے جی سروگیٹ مدرہڈ کے بارے میں کہ کیا وہ پرمیٹڈ ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان اپنی سپرم ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور نیز یہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی اور کی سپرم سے کنسیو کر سکتی ہے۔ دیکھیے یہ جتنی بھی نئی صورتیں ایجاد ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ اولاد انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، معاف کیجیے، میں نے ایک اصول بیان کیا تھا، اور وہ اصول یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں علمی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، دیکھنا پڑے گا اس میں کوئی اخلاقی سوال تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس میں جو اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ انسان کی پیدائش کا عمل جب ہوگا اس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی شرکت ہو گئی تو وہ رشتے پیدا کر دے گی۔ مثلا ایک بچہ میرے ہاں پیدا ہوا، اس کو دودھ کسی خاتون نے پلا دیا، یعنی چھاتیوں کا تعلق پیدا ہو گیا، تو تمام رشتے حرام ہو گئے، یعنی وہ ماں بن گئی، وہ رشتے حرام ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا، یعنی آپ کو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اگر کوئی علاج معالجے کے پہلو سے یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اعلانیہ ہونا چاہیے، طے کر کے ہونا چاہیے، اور اس میں رشتے قائم ہو جائیں گے، تمام تر رشتے قائم ہو جائیں گے، یعنی جو بھی تعلق پیدا ہوگا وہ یہ تو دودھ سے بڑا تعلق پیدا ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ ماں بن جائے گی، اس کی اولاد اسی طرح بہنیں بھائی بن جائیں گے جس طریقے سے آپ کے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول ہے۔ خواتین حضرات، ہمارے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی میسیج یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں عمومی طور پہ۔ تو میں جو 2-3 گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں خاتمے پر، دیکھیے میں ہر جگہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ ہم مذہب کے معاملے میں اپنی جہالت دور کریں۔ میں آپ میں سے ہر شخص سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دین کو جس طرح کہ وہ ہے سمجھے، تمام فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر سمجھے، اس کے اصل آرگومنٹ کی بنیاد پر سمجھے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ اس کو جب سمجھ لے اور اس کا دل کا اطمینان ہو جائے تو پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے، خدا کا سچا بندہ بن کر رہے، دنیا میں امن کا پیامبر بن کر رہے، کیونکہ اس دین کی تعلیم ہی یہی ہے، اور اس دنیا کو یہ بتائے کہ خدا کا دین اس دنیا کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے، اور ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے خدا نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت اور امن کا پیغام اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو خود سمجھیں گے، اپنا علم بہتر کریں گے، اور اپنے آپ کو اس قابل کر لیں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ دین ایک بہترین صورت میں نمایاں ہو کر آ جائے۔ یہ میں آخری بات آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔